جی الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. لاسٹ کلاس میں ڈسکس کیا تھا کہ ہم نے جو آخرت کے مراحل کے اعتبار سے ٹاپک اینڈ کیا تھا، اس کے بعد ایک قضاء اور قدر کا ٹاپک ہے اور دوسرا ایمان کا ٹاپک ہے. تو ان دو ٹاپکس کو جو ہے ہم انشاءاللہ اگلے سیمسٹر کے بگننگ میں کور کریں گے. تو ان دو ٹاپکس کو اسکپ کر کے ہم اب جو ہے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتبار سے جو شیخ صاحب نے چیزیں ذکر کی ہیں پہلے ہم ان کو دیکھ لیں گے. ٹھیک ہے جی. تو یہاں سے ٹاپک شروع ہو رہا ہے الواجب نحو اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وذکر فضائلہم ومن اصول اہل سنہ. آپ یہاں سے پڑھ سکیں گے کوئی پلیز آن کیمپس سے؟ ایک سیکنڈ بتاتا ہوں آپ کو. اس میں الایمان بالقدر خیری و شری کا ٹاپک ہے. اس کے بعد اتباع آثار سے ہے جی یہ آپ پیج 115 پہ دیکھیں الفصل الثانی. خلاصة مذهب أهل السنة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كما وصفهم الله به في قوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم وطاعة للنبي یہاں صلی تک اللہ. کا ترجمہ کرنا ہے. خلاصہ مذہب اہل سنہ کا اصحاب رسول کے بارے میں. اہل سنہ والجماع کے مذہب کا خلاصہ. ٹھیک ہے. یعنی اہل سنہ والجماع کا اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتبار سے کیا اعتقاد ہے. کیا اعتقاد؟ جی ومن اصول اہل سنہ والجماع اہل سنہ کے اصول میں سے ہے کہ ان کے دل سلامت تھے اور ان کی زبانیں جو ہے وہ بھی سلامت تھی. مطلب صحیح. ان کے دل اصحاب اور محمد ان کی زبانیں جو ہیں وہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتبار سے سلامتی میں رہیں. سلام نہ ان کے دل میں کوئی ایسی چیز ہو، نہ ان کی زبانوں پہ کوئی ایسی چیز آئے جو کہ صحابہ کے خلاف ہو. جیسے کہ وصف ہے ان کا، وصف بیان کیا اللہ نے ان کا بالکل فی قولی اپنے اس قول میں. اور وہ لوگ جو آئے من بعدہم بعد ان کے، جو ان کے بعد آئے وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب ان کو معاف کر دے، ہمیں معاف کر دے اور ہمارے بھائیوں کو، وہ جو ہم سے پہلے تھے ایمان کے، وہ جو ہم سے پہلے ایمان لائے. صحیح. اور نہیں بنا ہمارے دلوں کو، ہمارے دلوں میں کوئی غلن ٹیڑھ کہتے ہیں، غلن کوئی کسی طرح کا بغض یا حسد، کوئی بغض نہ ڈالا ہمارے دلوں میں ان کے لیے، وہ جو ایمان لائے. اور اے ہمارے رب بے شک تو رؤوف الرحیم ہے. بارک اللہ فیک. اور غلن سے نہ ٹیڑھ پن بھی کر سکتے ہیں. جی والذین جاءوا من بعدہم. اللہ تعالیٰ مومنین کی صفات بیان کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں، یعنی جو لوگ ان کے بعد آئے ہیں یقولون، وہ ان کے لیے دعا کرتے ہیں ربنا اغفر لنا، اے ہمارے رب ہمیں بھی معاف کر، ولی اخواننا، اور ہمارے بھائیوں کو بھی، الذین سبقونا بالایمان، جو ایمان میں ہم سے سبقت لے گئے ہیں، یعنی ہم سے پہلے ایمان لائے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے کون ایمان لایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ. اور پھر اللہ تعالیٰ نے دعا میں اور کیا شامل کروایا؟ ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، کہ ہمارے دلوں میں کسی طرح کا حسد یا کسی طرح کا بغض ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہیں نہ رکھنا. ربنا انک رؤوف الرحیم، بے شک آپ رؤوف الرحیم. وطاعة للنبي صلى الله عليه وسلم في قوله لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيدي لو أن أحدكم أنفق مثل احد أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت جی کے لیے صحیح. اس قول میں ہے کہ نہیں برا بھلا کہو میرے اصحاب کو. فوالذی، بس قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر بے شک تم میں سے کوئی ایک انفقا انفق ينفق انفاق، مطلب خرچ کرتا ہے. خرچ کرتا ہے مثل احد کے پہاڑ جتنا برابر سونا بھی ٹھیک ہے. تو خرچ اب یہاں کرتا پہ ہے خرچ کرنے سے مراد کیا ہوگی؟ کہاں خرچ کرتا ہے؟ اللہ کی راہ میں. اللہ کی راہ میں. تو صدقہ کرتا ہے، انفاق فی سبیل اللہ کرتا ہے، احد پہاڑ کے برابر سونا. نہیں پہنچ سکتا وہ اس ایک صحابی کی مدت کو یا پھر اس کا مد احد، مد یعنی مد آپ نے پڑھا ہے کیا ہوتا ہے؟ مد آپ نے کہاں پہ پڑھا ہے؟ یعنی ایک میجرمنٹ، ویٹ، اور اس کے لیے مکیال کے لیے یوز ہوتا ہے، کیل کے لیے. ربع الساعہ، مد ویسے کہتے ہیں ایک ہاتھ مٹھی بھر جتنا ہوتا ہے. تو مد احدہم ولا نصیفہ، اور نصیف کس کو کہتے ہیں؟ اس کا آدھا، آدھا. مد کا آدھا. کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو، کیونکہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم میں سے اگر کوئی ایک شخص، تم میں سے کوئی شخص اگر اللہ کے راستے میں احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کرتا ہے، سونا صدقہ کرتا ہے، تو بھی وہ میرے صحابہ کے ایک مد
کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتا اور اس کے ہاف کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتا. اب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطاب کس سے کر رہے ہیں؟ اپنی زندگی. امت لیکن اپنی زندگی میں کس کو کہہ رہے ہیں کہ لا تسبوا اصحابی، تم میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو. صحابہ کو ہی کہہ رہا ہوں. جی صحابہ کو ہی کہہ صحابہ رہے ہیں، کو ہی کہہ- کیونکہ صحابہ میں جب آپس میں کچھ ایسا معاملہ ہوا تو وہ صحابی جو بعد میں ایمان لائے تھے ان کو پہلے والے کے اعتبار سے کہہ رہے ہیں کہ میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو. اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کو دوسرے صحابی کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں تو پھر بعد میں آنے والوں کے لیے یہ حکم کتنا شدید ہوگا. کیونکہ صحابی کو ہی کیا کہہ رہے ہیں کہ جو پہلے ایمان لائے ہیں وہ درجے میں تم سے زیادہ ہیں، اتنا کہ اگر تم پہاڑ کے برابر بھی خرچہ کرتے ہو اللہ کے راستے میں، صدقہ کرتے ہو، تو ان کی ایک چھوٹی سی کوانٹٹی کا بھی جو وزن ہے اللہ کے ہاں، اس کا جو ثواب ہے تم اس کو نہیں پہنچ سکتے. تو ہم جو ان کے اتنے عرصے بعد ہیں اور ہمارے ایمان کی حالت ہمیں پتہ ہے، تو اس اعتبار سے وہ ایمان میں کہاں تھے، تو کس کے لائق بنتا ہے کہ وہ ان کو کچھ بھی برا بھلا کہے یا ان کے بارے میں کسی بھی طرح کا بغض رکھے یا ان کی غلطیوں کو ہائی لائٹ کرے. تھے وہ انسان، کچھ ان سے بھی خطائیں ہوئی ہیں، لیکن ان کو ہائی لائٹ کرنا، ان کو پوائنٹ آف ڈسکشن بنانا، یہ کسی ایک مومن کے لائق نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہاں یہ ہے کچھ فیکچوئل چیزیں ہوتی ہیں، ان کو صرف فیکچولی ڈسکس کرنا یا ان سے لیسنز ڈرائیو کرنا ایک الگ بات ہے، لیکن اس سے ان کے خلاف کچھ محسوس کرنا کہ وہ شاید فیوریٹزم کرتے تھے، وہ اپنے قبیلوں کا زیادہ خیال کرتے تھے یا اس طرح کی چیزیں انسان کے دل میں آئے، یہ ایک مومن کے لائق نہیں ہے اور یہ اہل السنہ والجماعہ کے اعتقادات میں سے نہیں ہے. جی اس کے بعد ويقبلون ما جاء به الكتاب أو السنة أو الإجماع من فضائلهم ومراتبهم. صحیح. اور آئے ہیں وَيَقْبَلُونَ ويقبلون اور کیا کرتے اس ہیں؟ قبل یقبلو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس سے قبل قبول قبول کرتے ہیں، قبول کرنا قبول کرتے ہیں. اور قبول کرتے ہیں جو آیا ہے کتاب و سنہ اور یا پھر اجماع سے من ان کے فضائل میں سے اور ان کے مراتب میں سے ان کے فضائل اور ان کے مراتب کے اعتبار سے جو کچھ قرآن آیا میں، سنت میں یا اجماع میں جو چیزیں ہیں اہل السنہ والجماعہ اس کو قبول کرتے ہیں. فيفضلون ويفضلون. من أنفق من قبل الفتح وهو صلح الحديبية وقال على من وقاتل. وقاتل على من أنفق من بعده وقاتل. ويفضلون. بس فضیلت دی گئی. ويفضلون. فضل يفضل مصدر کیا بنے گا؟ فضل يفضل تفضیل. تفضیل. وہ فضیلت دیتے ہیں وہ فضیلت یا وہ دیتے ہیں زیادہ فضیلت والا مانتے ہیں. کس کو؟ من جس نے انفقا من قبل الفتح، جس نے خرچ کیا، جس نے فتح سے پہلے انفاق کیا، وقاتل اور اور قتال کیا. قتال کیا. جس نے فتح سے پہلے اللہ کے راستے میں چاہے مال خرچ کیا یا چاہے اپنی جان کو خرچ کیا، قتال کیا. اور فتح سے مراد یہاں پہ وہ کیا ذکر کر رہے ہیں کہ وہ صلح ہوا حدیبیہ. صلح الحدیبیہ، کیونکہ یہ الفتح میں ایک اختلاف ہے کہ اس سے مراد کون سی فتح ہے. جو قرآن میں انا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انا فتحنا لک فتحا مبینا، تو اس میں دو اقوال ہیں کہ ایک فتح سے مراد ہے صلح الحدیبیہ، اس کا معاملہ امید ہے کہ آپ سب کو معلوم ہوگا، اور دوسرا قول کیا ہے کہ فتح سے مراد کون سی ہے؟ فتح مکہ. فتح مکہ. تو وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ صلح الحدیبیہ سے پہلے بھی جو تھے، بعد والوں کا، بعد والوں سے ان پر ان کو فضیلت فضیلت ہے. زیادہ حاصل ہے. علی من انفق من بعد وقاتل، جنہوں نے ان کے بعد انفاق کیا اور قتال کیا. تو پہلے جو بھی ہیں، اگر آپ فتح مکہ کا بھی مانتے ہیں تو فتح مکہ سے پہلے جنہوں نے انفاق کیا اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا ان کی فضیلت زیادہ ہے بنسبت جو کہ بعد میں آئے. ويقدمون المهاجرين على أنصار. ویو اور ويقدم یقدمون، ٹھیک ہے، کچھ نسخوں میں وہ یفضلون آیا ہے، یقدمون دونوں ایک ہی معنی میں کہ مقدم رکھتے ہیں یا زیادہ فضیلت والا مانتے ہیں. کس کو؟ مہاجرین کو انصار پر. مہاجرین کو انصار پر، کیونکہ ایک اس اعتبار سے بھی کہ مہاجرین ایمان بھی پہلے لائے اور مکہ میں بھی ساتھ رہے، اور دوسرا یہ کہ قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے جہاں پہ بھی دونوں کا ذکر کیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے کلمات میں بھی جو ہے وہ مہاجرین کا پہلے ذکر کیا ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم، اور پھر آگے جو ہے وہ ینصرون ان کا ذکر کیا. تو اللہ تعالیٰ نے بھی کلمات میں جو ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، مہاجروں کو جو ہے پہلے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا. تو اہل سنہ والجماعہ جو ہے وہ مہاجرین کو مقدم رکھتے ہیں، مفضل رکھتے ہیں. یفضلون فضیلت والا مانتے ہیں. ویسے تفضل یا تفضل کا بھی معنی ہوتا ہے، ویسے اس کا ایک جو عام لغت میں استعمال کرتے ہیں وہ معنی ہوتا ہے پریفر کرنے کے. کہ آپ سے اگر پوچھا جائے کہ آپ چائے یا کافی کو پریفر، چائے یا کافی دونوں میں سے کس کو پریفر کریں گے، تو بھی یہ فضل کا معنی استعمال ہوگا. ٹھیک ہے، تو زیادہ فضیلت والا معنی، یعنی کہ مجموعی طور پہ وہ صحابہ جو کہ پہلے ایمان لائے تھے، پہلے اللہ کے راستے میں خرچ کیا، پہلے اللہ کے راستے میں جہاد کیا، جو مہاجرین میں سے تھے وہ زیادہ فضیلت والے ہیں، رتبے میں اللہ کے ہاں زیادہ ہیں ان کے کمپیریزن میں جو کہ بعد میں ہے. لیکن یہ ذہن میں رہے کہ یہ مجموعی طور پہ پن پوائنٹ کر کے کہ ایک الگ بات ہے.
ہو سکتا ہے بعد والوں میں سے کوئی ایک ایسے ہوں، کوئی دو ایسے ہوں جن کو دوسروں پر بھی فضیلت حاصل ہو، لیکن مجموعی طور پہ جو پہلے تھے ان کو جو ہے زیادہ فضیلت حاصل ہے. یہ ہم اہل سنت والجماعت مانتے ہیں کہ رتبے میں، فضیلت میں وہ بعد والوں سے زیادہ بہتر ہے. وہی ایک سیکنڈ، کون سا والا پوائنٹ آپ کہہ رہی ہیں جو دوبارہ سمجھا دوں؟ یہ سمپل یہ بتا رہے ہیں کہ اہل السنہ والجماعہ صحابہ کے اعتبار سے ہر اس چیز کو قبول کرتے ہیں جو کہ کتاب اور سنت میں اور اجماع سے ثابت ہوتی ہے، ان کے فضائل اور ان کے مراتب کے اعتبار سے، ان کے رتبے کے اعتبار سے. رتبہ کلیئر ہے جی؟ رتبہ کیا ہوتا ہے؟ مرتبہ، جس کو مرتبہ بھی کہتے ہیں، ان کا مقام، ٹھیک ہے، ان کا درجہ، ٹھیک ہے. تو سارے صحابہ درجے میں برابر نہیں ہیں، ان میں درجات ہیں. تو ان میں درجات کی جو کرائٹیرین ہے وہ مختلف طرح ہے. ایک کرائٹیریا انہوں نے کیا بیان کیا کہ وہ جو صلح حدیبیہ سے پہلے ایمان لائے تھے وہ زیادہ درجات میں اوپر ہیں بنسبت اس کے جو بعد میں لائے تھے. ایک یہ ہو گیا. دوسرا یہ کہ مہاجرین جو ہے وہ زیادہ درجات میں بلند ہیں انصار کے مقابلے میں. پھر اسی طرح آگے کیا ہے؟ وَيُؤْمِنُونَ ويؤمنون بأن الله تعالى قال لأهل بدر وكانوا 317 اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. اور وہ مان لاتے ہیں اس پر کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے کہا اہل بدر سے، جنہوں نے بدر میں شریک ہوئے تھے، صحیح اور قانون تھے وہ 300 اور 300 کچھ 10، مطلب اور یعنی مزید کچھ 10. یس 10 کے آگے مزید، یعنی 11 سے لے کے 19 کے درمیان، کیونکہ روایات میں اختلاف ہے کہ کتنے تھے. تو 300 اور اور 10 سے کچھ زیادہ. 310 سے کچھ زیادہ تھے. ان کو کیا کہا؟ اعملوا ما شئتم، تم عمل کرو جو تم جو تم چاہو. چاہتے، جو تم چاہو، اور فقط غفرت، بس بے شک معاف کر دیا میں نے تمہارے لیے. ماشاء. اب یہاں پہ یہ ذکر کرنے کی کیا بات ہے کہ اہل بدر جب جس موقع پہ بدر ہوئی تھی تو اس موقع پہ صحابہ صرف یہ 300 سم تھنگ نہیں تھے، اور بھی تھے. جو مدینہ میں تھے وہ بھی تھے، کچھ مکہ میں بھی جو ہجرت نہیں کی تھی وہ بھی تھے. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ والی جو بات ہے اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم، یہ کس کے اوپر اپلیکیبل ہے؟ اہل بدر یہ اہل بدر کے. تو اہل بدر کا جو اس وقت وہاں پہ نہیں تھے، اس اعتبار سے ان کا ایک رتبہ الگ ہے. اور یہ حدیث کے یہ کلمات آپ کو کسی کو یاد ہے کہ کس کانٹیکس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے تھے؟ جو فتح مکہ کے موقع پہ ان صحابی کا جو معاملہ ہوا تھا کہ جنہوں نے مکہ والوں کو خبر دینے کی کوشش کی تھی، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے انفارم کر دیا تھا. تو پھر جب ان کو پکڑا گیا تھا، یعنی وہ لیٹر ریٹریو کیا گیا تھا، تو پھر عمر رضی اللہ عنہ نے کیا کہا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیں کہ میں ان کی گردن اڑا دوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا کہ عمر آپ کو کیا پتا کہ اللہ تعالیٰ نے اہل بدر کے حوالے سے یہ کہا ہے کہ اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم. ٹھیک ہے. وبأنه لا يدخل النار نار أحد بايع تحت الشجرة كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، بل قد رضي الله عنهم ورضوا عنه وكانوا أكثر من 1400 من 1000 من 1400 و 400 و400. 40 کیوں کہیں گے؟ کیونکہ یہ الفن سے وہ ہے نا، 1000 مطلب پہ عطف ہو رہا ہے، تو 400. اور بے شک ہے کہ نہیں داخل ہوگا آگ میں کوئی ایک بایا جس نے بیعت کی بیعت کی شجرہ درخت کے نیچے، درخت کے نیچے. کما جیسے کہ خبر دی گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، بل نہیں، خبر دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. خبر دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، بلکہ قد تحقیق وہ راضی ہیں، رضی اللہ عنہم، میں راضی ہوں ان سے، لقد رضی اللہ، وہ اللہ راضی ہے ان سے، اللہ راضی ہوا ان، رضو عنہ، اور وہ راضی ہیں اس سے، اور وہ راضی ہوئے اس سے. اس سے. وکانوا اکثر من اور 1000، وہ تھے 1000 اور 1400 سے زیادہ. 400 سے 1000 یعنی 1400 سے ہاں. زیادہ تھے. تو اہل سنت والجماعہ کے اعتقاد میں یہ بھی کیا شامل ہے کہ وہ صحابہ جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخت کے نیچے بیعت کی تھی. یہ کون سی بیعت تھی؟ صلح حدیبیہ کے موقع پہ جو بیعت کی تھی. تو ان کی بھی ایک فضیلت ہے، ان کا بھی ایک درجہ ہے، کیونکہ ان کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے، اور یہ 1400 سم تھنگ کی کوانٹٹی میں تھے. جی یہ نام آپ نے صحیح ذکر کیا. حاطب بن ابی بلتع جو ہے، آپ کی اسپیلنگ میں جو ہے مجھے تھوڑا سا وہ اختلاف ہے، بلتع شاید ان کا نام ہے، با لام تا عین اور بولتا. ٹھیک ہے. تو ایک اور کرائٹیریا کیا آ گیا کہ وہ جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی صلح حدیبیہ کے موقع پہ اس درخت کے نیچے. ٹھیک ہے. اس درخت کا آپ کو پتہ ہے کیا ہوا تھا؟ اس درخت کا کیا ہوا تھا؟ کس نے اچھا وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اس درخت کے ساتھ کیا، کہاں ہے وہ درخت؟ کا وہ درخت جو ہے کس نے کٹوا دیا تھا؟ حضرت عمر نے. بارک اللہ فیکی. عمر رضی اللہ عنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم تک وہ موجود تھا، پھر ابوبکر رضی اللہ عنہ کے ٹائم میں بھی وہ موجود تھا. عمر رضی اللہ عنہ نے جو ہے فتنے کا خوف کرتے ہوئے جو ہے اس کو کٹوا دیا تھا، تاکہ پھر کسی کو پتہ نہ چلے، کیونکہ پھر وہ تبرک والے معاملات جو ہے وہ بڑھنے لگے تھے.
ٹھیک ہے جی. وَيَشْهَدُونَ, اب میں تھوڑا سا ریڈ کرتا ہوں, نماز کا ٹائم ہو رہا ہے. وَيَشْهَدُونَ بِالْجَنَّةِ لِمَنْ شَهِدَ لَهُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کی جگہ ابھی ہے, اس کی جگہ جتنا مجھے پتا ہے کہ معین واضح طور پہ صحیح آثار سے میرا نہیں خیال کہ پتا ہے, اللہ اعلم. وَيَشْهَدُونَ بِالْجَنَّةِ, اور اہل السنہ والجماعہ کیا کہتے ہیں, جنت کی گواہی دیتے ہیں. کس کے لیے؟ لمن شہید لہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, وہ جس کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی گواہی دی ہے معین طور پہ. ایک ہے اجمالی طور پہ کہ تمام صحابہ جنت میں ہیں, ٹھیک ہے, یہ ایک الگ بات ہے. لیکن معین یہ کہنا کہ یہ پرٹیکولر صحابی جنت میں ہیں, یہ جو ہے صرف اور صرف ان کے لیے کہا جاتا ہے جن کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا ہے, جیسے کہ عشرہ مبشرہ و ثابت بن قیس بن شماس وغیرہ من الصحابہ, جس کا بھی جو ہے کسی پرٹیکولر کانٹیکس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کر دیا کہ یہ جو ہے وہ جنت میں ہے, یا یہ جو ہے جنت میں ہے. یا جیسے احد پہ کہا کہ اے احد تم ٹھہر جاؤ, تم پر جو ہے نبی ہیں, صدیق ہیں, اور دو دو شہداء ہیں. تو اس اعتبار سے جو ہے جن جن کے بارے میں بھی کوئی اسپیسیفک نص آ گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جنت کی گواہی دی ہے, تو اہل السنہ والجماعہ یہ مانتے ہیں کہ وہ جو ہیں جنت میں ہیں. وَيُقِرُّونَ بِمَا تَوَاتَرَ بِهِ النَّقْلُ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِي بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضی اللہ عنہ. اور اہل السنہ والجماعہ کیا کہتے ہیں کہ وہ اخبار جو کہ امیر المؤمنین علی رضی اللہ عنہ سے آئی ہیں, اس پر بھی اس کا اقرار کرتے ہیں. اور وہ کیا نقل آئی ہے کہ ان خیر هذه الامه بعد نبیها, کہ اس امت کے سب سے زیادہ بہترین اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کون ہے؟ ابو بکر, ثم عمر, سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ, اس کے بعد عمر رضی اللہ عنہ, وَيُثَلِّثُونَ بِعُثْمَانَ وَيُرَبِّعُونَ بِعَلِيٍّ رضی اللہ عنہم. اور تیسرا وہ کس کو مانتے ہیں؟ عثمان رضی اللہ عنہ کو. اور چوتھا وہ مانتے ہیں علی رضی اللہ عنہ کو. اور یہ جو انہوں نے کہا کہ یہ علی رضی اللہ عنہ سے خود جو ہے یہ قول ثابت ہے, جب ان سے پوچھا گیا تھا تو انہوں نے یہی ترتیب ذکر کی تھی. اور جب ان کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ اپنے بارے میں کہا کہ میں تو ایک عام جو ہے اس امت میں سے ایک شخص ہوں. تو یہ جو سیکوینس ہے یہ اجماعاً جو ہے اہل السنہ والجماعہ جو ہے اس کو مانتے ہوئے ہیں کہ سب سے پہلے ابوبکر رضی اللہ عنہ, پھر عمر رضی اللہ عنہ, پھر عثمان رضی اللہ عنہ, اور پھر علی رضی اللہ عنہ. کما دلت علیہ الاثار, جیسے کہ تمام آثار جو ہیں اس پہ دلالت کرتے ہیں. وکما اجمع الصحابۃ علی تقدیم عثمان فی البیعۃ مع ان بعض اہل السنۃ كانوا قد اختلفوا فی عثمان وعلی رضی اللہ عنہما. جس طرح جو ہے صحابہ کا اس بارے میں جو ہے وہ اجماع تھا کہ عثمان جو ہیں رضی اللہ عنہ وہ مقدم ہے علی رضی اللہ عنہ پر, بعد اتفاقهم علی تقدیمهم. اچھا, کچھ نے جو ہے ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ کے اعتبار سے تو جو ہے وہ سب کا اتفاق رہا ہے. عثمان اور علی رضی اللہ عنہما کے اعتبار سے ایک اختلاف ہے. اب وہ اس اختلاف کو آگے تھوڑا سا اور ذکر کریں گے, لیکن ان شارٹ ایک ہے ان دونوں میں سے کون زیادہ افضل ہے, یہ ایک الگ معاملہ ہے. اور ایک ہے کہ ان دونوں میں سے کون خلافت کا زیادہ حقدار تھا, یہ ایک الگ معاملہ ہے. ٹھیک ہے, تو اس چیز میں کہ خلافت میں کون زیادہ حقدار تھا, اس میں اہل السنہ والجماعہ کا اختلاف نہیں ہے. لیکن ان دونوں میں سے افضل کون تھا, اس میں کچھ اختلاف رہا ہے. اور وہ اختلاف جو ہے کوئی مطلب پرانا ہے, تو اس میں کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے. لیکن زیادہ راجح اور زیادہ کا قول کیا رہا ہے کہ عثمان رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ علی رضی اللہ عنہ سے زیادہ افضل ہے. فقدم قوم عثمانہ, کہ کچھ نے کیا کیا کہ عثمان رضی اللہ عنہ کو مقدم مانا, وسکتوا, اور وہ تین کے بعد خاموش رہے. اور وربعوا بعلی, اور کچھ نے کیا کیا علی رضی اللہ عنہ کو چوتھا مانا. اور کچھ نے کیا کیا قدم قوم علی, کچھ نے علی رضی اللہ عنہ کو مقدم مانا عثمان رضی اللہ عنہ پر. ابو بکر اور عمر کے مقابلے کی بات نہیں ہو رہی, علی کی عثمان رضی اللہ عنہ اجمعین کے اعتبار سے بات ہو رہی ہے. وقوم توقفوا, اور کچھ نے کیا کہا, کچھ نے خاموشی اختیار کی. لیکن استقر امر اہل سنتی علی تقدیم عثمان ثم علی, لیکن اہل سنہ والجماعہ کا جو زیادہ موقف رہا ہے وہ کیا رہا ہے کہ عثمان رضی اللہ عنہ کو مقدم مانا گیا ہے علی رضی اللہ عنہ پر. کچھ ایسے اہل سنہ والجماعہ کے علماء ہیں رہے ہیں پاس میں جنہوں نے عثمان رضی اللہ عنہ سے زیادہ مقدم مانا ہے علی رضی اللہ عنہ کو, یعنی ان کی سیکوینس ابو بکر, عمر, علی ثم عثمان رضی اللہ عنہ اجمعین رہی ہے. لیکن یہ موقف اہل سنہ میں ہی کم کا رہا ہے, زیادہ کا یہی رہا ہے کہ ابو بکر, عمر, عثمان و علی رضی اللہ عنہ اجمعین. ٹھیک ہے جی, تو یہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتبار سے کیا بات ہوئی کہ جو بھی ان کے مراتب فضائل کے اعتبار سے باتیں کتاب, سنت اور اجماع سے ثابت ہیں وہ مانتے ہیں. پھر ان میں درجات ہیں, ہر کوئی برابر نہیں ہے. اور درجات کے جو کرائٹیرین ہیں, جو ایمان میں پہلے ہے, مثال کے طور پہ مہاجرین فتح سے پہلے کے, جنہوں نے صلح حدیبیہ سے پہلے ایمان لائے یا فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے اور نیکیاں کی, اور وہ جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص پوائنٹ کر دیا. اور جو یہاں پہ ایک ذکر ہے ثابت بن قیس بن شماس, آپ نے پوچھا ان کا کیا معاملہ تھا, تو ان کا معاملہ یہ تھا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خطیبوں میں سے تھے. یعنی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کو جیسے پتا ہے کہ پہلے لاؤڈ اسپیکرز وغیرہ نہیں ہوتے تھے, تو کس طرح کیا جاتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بات کرتے تھے تو ایک کچھ لوگ جن کی آوازیں بلند ہوتی تھیں تو وہ اس بات کو ریپیٹ کرتے تھے. تو جب اللہ تعالیٰ نے سورہ حجرات کی آیات ذکر کی, کون سی والی آیات, سورہ حجرات کی کون سی آیات ہے جن کا آواز ریز کرنے سے تعلق ہے؟ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول. اور اس کی جو جزا ذکر کی وہ کیا ذکر کی, ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون, کہ تمہارے اعمال جو ہیں وہ کلمات میں
تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، جتنا مجھے یاد ہے یہ کلمات ہیں کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جاؤ اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے. تو انہوں نے، یہ جو ثابت بن قیس ہیں، انہوں نے کیا کیا تھا کہ پھر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں انہوں نے جانا اوائڈ کر دیا تھا. اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے یہ میسج بھجوایا تھا کہ مجھے ڈر ہے کہ میری آواز جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند ہو جائے گی اور میرے اعمال ضائع ہو جائیں گے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو ہے یہ میسج کہہ کے بھجوایا تھا کہ ان کو بتا دیں کہ وہ تو اہل جنت میں سے ہیں. ٹھیک ہے، تو ان کے اعمال ضائع ہونے کی یہاں پہ بات نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پن پوائنٹ کر کے بتا دیا ہے ان کا یہ مانا جائے گا، یعنی ان کا جو ہے اہل سنت والجماعہ مانتے ہیں کہ یہ جو ہے جنت میں ہیں. اور پھر ان میں جو درجہ بندی ہے وہ اس طرح کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت کے جو بہترین ہیں وہ سب سے پہلے ابو بکر رضی اللہ عنہ، اس کے بعد عمر رضی اللہ عنہ، اس کے بعد عثمان رضی اللہ عنہ، اور اس کے بعد علی رضی اللہ عنہ. لیکن اہل سنت والجماعہ کے ہی کچھ علماء نے، بہت کم رہے لیکن کچھ نے جو ہے وہ عثمان رضی اللہ عنہ پر علی رضی اللہ عنہ کو اس اعتبار سے، افضلیت کے اعتبار سے ترجیح دی ہے. تو یہ ایک قول ہے، لیکن راجح قول نہیں رہا ہے. لیکن یہ کہ اہل سنت والجماعہ میں فضیلت کے اعتبار سے ان دونوں میں یہ ایک قول رہا ہے. یہ قول نہیں رہا ہے کہ علی رضی اللہ عنہ ان سب پر جو ہے وہ افضل ہے. ان چاروں کے اعتبار سے اور دوسرے صحابہ کے اعتبار سے بھی، لیکن ان چاروں کے اعتبار سے اسپیسیفک نام کے ساتھ بھی جو ہے وہ مختلف فضائل ذکر ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، اب ان فضائل کو اس وقت صحابہ نے خود ہی جمع کیا ہے اور انہوں نے ہی یہ درجہ بندی رکھی، اور وہ درجہ بندی جو ہے پھر وہ خلافت میں بھی دکھتی ہے، جو کہ پھر انشاءاللہ اگلے ٹاپک میں ذکر ہوگی کہ خلافت کے اعتبار سے کیا موقف رہا ہے. سالف خلفائے راشدین کو امیر المؤمنین کہا جاتا ہے. اب جب ابو بکر رضی اللہ عنہ ہیں تو سارے امیر المؤمنین، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ابو بکر رضی اللہ عنہ کے لیے جو ہے وہ خلیفۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر زیادہ تھا. پھر کیا ہوا کہ عمر رضی اللہ عنہ کے لیے استعمال ہوا خلیفۃ رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو پھر یہ تھا کہ یہ اس طرح ٹائٹل جو ہے وہ لمبا ہوتا رہے گا، مشکل ہوتا رہے گا. تو پھر عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے سے جو ہے وہ امیر المؤمنین کی اصطلاح جو ہے وہ زیادہ مشہور ہو گئی، اور پھر بعد میں سب کو جو ہے امیر المؤمنین کے اعتبار سے پکارا جاتا تھا. تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کے وقت جو ہے ان کو سمپل خلیفۃ الرسول جو ہے وہ اس سے زیادہ تعبیر کیا جاتا تھا. ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ پھر اس ٹاپک کو آگے فرائیڈے کو امید ہے کہ کنٹینیو کر لیں گے. جزاکم اللہ خیر، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فتوكل على الله إنك على الحق المبين. اللہ پر توکل کیجیے، انک علی الحق المبین، بے شک آپ واضح حق پر ہیں. توکل کی پچھلی دفعہ میں نے بتایا تھا کچھ، جتنی توحید قصد، توحید المعرفہ، جتنی توحید المعرفہ اچھی ہوگی اتنا ہی توکل اچھا ہوگا. توحید معرفہ دو توحیدوں کا نام ہے، ایک توحید ربوبیت ہے اور توحید اسماء و صفات. جتنی ربوبیت، اب صحیح ہے نہیں؟ توحید ربوبیت جو ہے وہ تین چیزوں کا، سوری توکل جو ہے وہ تین چیزوں کا نام ہے. پہلا جو ہے وہ، جی ہاں، دو چیزوں کا نام ہے. ایک چیز، جی ہاں، اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ توکل جو ہے وہ تین چیزوں کی بنیاد پر قائم ہے. ایک توحید معرفت، توحید معرفت میں توحید اسماء و صفات اور توحید ربوبیت آتی ہے. توحید ربوبیت اور توحید اسماء و صفات جتنی پکی ہوگی اتنا توکل بھی اچھا ہوگا. ٹھیک ہے، جب آپ کو اللہ کے خالق، مالک، رازق، مدبر ہونے کا پختہ یقین ہوگا، اسی طرح اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات میں سے اللہ تعالیٰ کے علیم ہونے کا، سمیع، قدیر، جبار، متکبر، محیمن، یہ جو اسماء و صفات ہیں ان پر جتنا یقین پختہ ہوگا اتنی آپ کا توکل پختہ ہوگا. اور دوسری چیز جو ہے وہ جس پر توکل قائم ہے وہ اعتماد یا تفویض ہے. اور تیسری چیز جو ہے وہ بذل الاسباب، یعنی اسباب کو اختیار کرنا. آیت نمبر ہے سورہ نمل، آیت نمبر 79. جی ہاں، مجھے آئی انفیکشن ختم ہو گیا الحمدللہ. آپ چاہ رہے ہیں کہ زیادہ دیر تک رہے؟ ویسے ہی 2 ہفتے تک رہا تھا مجھے. تو ایک آنکھ میں پہلے ہوا، پھر میں نے کالا چشمہ اتارا تو اگلے دن دوسری آنکھ میں ہو گیا، تو واپس پہن لیا. بہرحال اللہ کے حکم سب ٹھیک ہو. آیت نمبر 80، انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرين. انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرين. انک لا تسمع الموتى، بے شک آپ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے. بے شک آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے. ولا تسمع الصم، اور نہ ہی آپ بہرے کو سنا سکتے ہیں اپنی پکار. الدعاء یہ مفعول بھی ہے تسمعوں کا، یہ مفعول اول ہے ثانی ہے؟ ثانی ہے. آپ بہروں کو اپنی پکار نہیں سنا سکتے. الصم یہ مفعول اول ہے. آپ نہیں سنا سکتے بہروں کو اپنی پکار. اذا ولوا، جب وہ پیٹ پھیر کے مدبرین پلٹیں.
یعنی ایک تو یہ ہے نا کہ بندہ سامنے ہو کم از کم تو آپ اس کو کچھ نہ کچھ وہ توجہ مل ہی جاتی ہے، لیکن یہ تو ایسے ہیں کہ یہ پیٹ پھیر کے بھاگ رہے ہیں، تو آپ ان کو کیسے سنوا سکتے ہیں؟ آپ ان کو کیسے اپنی دعوت دے سکتے ہیں؟ یعنی بالکل جو ہے وہ بہرے ہونے کے ساتھ یہ الٹے منہ بھاگ بھی رہے ہیں، تو بالکل ہی نہیں سن سکتے، بالکل آپ کی بات اثر نہیں کر سکتی۔ پہلی جو بات ہے انک لا تسمع الموتى، کہ آپ مردوں کو نہیں سنوا سکتے، اس سے اس آیت کی دلیل ہے کہ مردے سنتے نہیں ہیں۔ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ دلیل کیسے ہے؟ یہ تو دلیل کافروں کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ موتا سے مراد یہاں پہ کیا ہے؟ روحانی طور پر موتا۔ ایک تو جسمانی طور پر موتا ہوتا ہے مردار، اور ایک روحانی طور پر مردار ہوتے ہیں، تو یہاں پہ کافروں کی بات ہو رہی ہے۔ لوگ اعتراض کرتے ہیں یہاں کافروں کی بات ہو رہی ہے، یعنی آپ کافروں کو نہیں سنا سکتے، اور کافروں کی تشبیہ موتا سے دی گئی کیونکہ کافر روحانی طور پر مردار ہے، تو لہٰذا وہابیوں تمہاری دلیل نہیں بن رہی کہ مردے جو ہے وہ سنتے نہیں ہیں۔ جی جواب دیجیے اس کا، جواب جواب کیا ہے؟ اعتراض ہی سمجھ نہیں آیا، اعتراض سمجھ میں آ گیا؟ جواب کیا ہے؟ سوال ریپیٹ کرتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ میں نے اس آیت سے دلیل لی کہ مردار نہیں سنتے، یعنی قبروں پہ جا کر تم اولیاء کو پکارتے ہو یا انبیاء کو پکارتے ہو، وہ نہیں سنتے کیونکہ یہ آیت دلیل ہے۔ تو آگے سے کاؤنٹر آرگومنٹ آتا ہے، جواب آتا ہے کہ نہیں جناب، یہاں پہ تو کفار کی بات ہو رہی ہے، یہاں مردار کی بات ہو ہی نہیں رہی۔ یہاں پہ موتا سے مراد کیا ہے؟ روحانی طور پر کافر مردار مراد ہے، کہ آپ کافروں کو تبلیغ نہیں دے سکتے، یعنی آپ کافروں کو آپ کی بات سمجھ میں نہیں آتی کیونکہ وہ روحانی طور پر مر چکے ہیں، ان کے دل مردہ ہو چکے ہیں۔ تو یہاں پہ موتا سے مراد جسمانی مردار نہیں ہے، آپ جو دلیل لے رہے ہیں وہ یہاں پہ موتا بے معنی جسمانی مردار لے رہے ہیں، سمجھ آ رہی ہے؟ تو پھر کیا ہے جواب؟ جی شیخ لیکن جب انسان کی موت واقع ہوتی ہے تو روحانی طور پر بھی تو وہ بالکل جو ہے ان کے روح بھی تو ان کی جو ہے وہ وہاں سے نکل جاتی ہے نا جسم سے، اور روحانی تعلق بھی روحانی طور پر بھی وہ نہیں ہوتے یہاں پہ موجود۔ ایک جواب آیا فرہین شگفتہ، احسنت، اللہ نے موت سے تشبیہ ہی اسی لیے دی ہے کہ جس طرح مردے نہیں سنتے اس طرح یہ بھی نہیں سنتے۔ یعنی یہ تو تشبیہ دینے کا مقصد کیا ہے؟ وجہ تشبیہ کیا ہے؟ کہ مردے سنتے ہی نہیں ہیں، چاہے جسمانی ہو چاہے روحانی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں کافروں کی تشبیہ مردار سے دی، یعنی جسمانی مردار سے۔ ٹھیک ہے، سمجھ آ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہاں کافروں کی تشبیہ جسمانی مردار سے دی، کیوں؟ کیونکہ جیسے کہ جسمانی مردار نہیں سنتے، یہ وجہ تشبیہ ہے، اسی طرح روحانی مردار بھی نہیں سنتے، یہ دلیل ہے۔ یہ ہمارا جواب ہے، جزاک اللہ خیر۔ جی نہیں، اچھا، اب بات یہ ہے کہ حدیثوں میں آتا ہے، کچھ حدیث میں کہ مردار سنتے بھی ہیں۔ مثال کے طور پر جب ان کے رشتے دار ایک مردار کو دفنا کے چلے جاتے ہیں تو مردار جو ہے وہ مجھے ڈسٹریکٹ کر رہا ہے، 2-3 مچھر، میں نے کالے کپڑے ہی پہنے، مجھے زیادہ کاٹ رہے ہیں ویسے ہی، مجھے ایک دفعہ ڈینگی ہو چکا ہے پچھلے 2 سال پہلے، بڑا خطرناک قسم کا ہوتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت کرے۔ ڈینگی جو ہے وہ آج کل پھیلا ہوا ہے۔ کس پوائنٹ پہ تھے؟ ہاں، حدیث میں آیا کہ مردار کو جب ہم دفن کرتے ہیں تو وہ مردار جو ہے وہ اپنے رشتے داروں کے قدموں کے آوازوں کو سنتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ مردار سنتا ہے۔ ہاؤ نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں مردار سنتا ہے۔ اسی طرح لوگ جو کہتے ہیں نا کہ مردار سنتے ہیں، وہ دلیل لیتے ہیں شاید اس حدیث سے، اور دوسری دلیل یہ لیتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے موقع پر جب کفار کو شکست ہوئی تو 3 دن تک وہاں پہ ٹھہرے رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر تیسرے دن جو ہے وہ اونٹ پر سواری قائم کی اور نکلے، اور کفار کی جو بڑے بڑے جو لوگ وہاں شہید مرے تھے ان کو جو ہے وہ ایک کنویں میں پھینک دیا، اور پھر ان سے مخاطب ہو کے کہا کہ کیا تم نے اپنا وعدہ سچا پایا؟ ہم نے تو اپنا رب کا وعدہ سچا پا لیا۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی، یہ تو اجساد ہیں، یہ تو صرف جسم ہے، روحیں نہیں ہیں اس کے اندر، یہ سن رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کے یہاں مسلمہ قاعدہ تھا کہ مردار نہیں سنتے، تبھی تو یہ سوال کیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر، یہ تجھ سے زیادہ نہیں سن رہے، یعنی جتنا جیسا تو سن رہا ہے یہ تجھ سے زیادہ سن رہا ہے، اب بھی سن رہے ہیں۔ تو لہٰذا یہ جو مواقع ہیں جہاں پہ مردار کے سننے کی بات آتی ہے وہ خاص ہیں، اور یہ آیت عام ہے۔ مردار کے نہ سننا یہ جنرل رول ہے، انک لا تسمع الموتى، یہ جنرل پرنسپل ہے۔ اس کی ایکسیپشنز ہیں کہ ہاں کہاں کہاں مردار سنتے ہیں، جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جیسے کہ کفار مکہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنوا دی، وہ ایک خاص مقام ہے۔ اسی طرح رشتہ داروں کے جو فٹ اسٹیپس ہیں وہ بھی سنتا ہے مردار، یہ بھی ایک خاص مقام ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ اگر کوئی شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ یا رسول اللہ میری شفاعت کرنا، تو کیا رسول اللہ سن رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ نہیں، کیوں؟ اس کے لیے خاص دلیل چاہیے، کیونکہ عام قاعدہ کیا ہے، انک لا تسمع الموتى، کوئی بھی مردار نہیں سنتا، خاص دلیل چاہیے۔
صحیح واضح؟ کوئی سوال ہے؟ ہاں میں یہ بتا رہا ہوں کہ عمومی قاعدہ یہ ہے کہ مردار نہیں سنتے الا یہ کہ کسی خاص سننے کی دلیل ہو. کیا بات ہے؟ جاتا ہے تو یہ اس سے کس طرح مطلب اس کی کیا ایکسپلینیشن ہے؟ جی بھیجا جاتا ہے تو وہ ڈائریکٹ جو ہے وہ سنتے ہیں جو بھی درود. اہل علم فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب دینا درود کا جتنی بھی احادیث میں وارد ہوئی ہیں وہ ضعیف ہے. اچھا کسی نے کہا ہے کہ عرف میں مردار حرام مردے کو کہتے ہیں اور فوت شدہ کو مردہ کہتے ہیں. ایسا ہے ہمارے عرف میں؟ ہم یہاں پہ فوت شدہ بندے کو کیا کہتے ہیں؟ مردار یا مردہ؟ مردہ کہتے ہیں. اور مردار کس کو کہتے ہیں؟ ہاں ٹھیک ہے جی تو مردہ کہیں گے انشاءاللہ. بھئی یہ عرف یہاں پہ جو ہے نا یہاں پہ عرف 10 قسم کے تو عرف ہمارے یہاں. ٹھیک ہے تو ہمیں نہیں پتا کہ کیا کون سا عرف ہو جاتا ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں جو ہے وہ عرف میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے یہ بھی نہیں کہہ سکتے. تو یہ مجھے دیکھیں جہاں پہ اگر عرف آپ کا قرآن حدیث کے الفاظ سے ٹکرانا شروع کر دے تو وہاں پہ قرآن حدیث کے الفاظ کو مقدم کیا جاتا ہے. انک میتون وانہم میتون. قرآن نے کہا ہے کہ آپ میت ہوں گے آپ فوت ہوں گے اور یہ لوگ بھی فوت ہوں گے. تو وہ جو الفاظ جو عام لوگوں کی فوتگی کے لیے استعمال کیے گئے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فوتگی کے لیے بھی استعمال کیے گئے. تو یا تو ہم قرآن حدیث نہیں میں آپ لوگوں کی بات نہیں کر رہا جس نے یہ بات کی مردار میں عموماً لوگوں کی بات کر رہا ہوں کہ لوگ یا تو قرآن حدیث کو پھر ادب سکھانے نکلے ہیں کہ آپ قرآن حدیث نے شاید ادب کا لحاظ نہیں کیا. تو لوگ کہتے ہیں جی فوت نہ کہیں آپ کیا کہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما گئے. بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرمانے کے پیچھے اگر چاہیے صوفیوں کا ایک عقیدہ ہے ٹھیک ہے جس کے ہم قائل نہیں ہیں. یہ اور اسی طرح انتقال کے لفظ کے پیچھے بھی عقیدہ ہے منتقل ہو گئے. ٹھیک ہے تو اصل جو شرعی لفظ ہے اصطلاحی لفظ ہے وہ فوت ہے میت ہے. ٹھیک ہے اگرچہ ہم عرف کا خیال کرتے ہوئے انتقال کہہ دیتے ہیں کیونکہ اب انتقال اس صوفی والے معنی میں ہمارا عرف استعمال نہیں کرتے اس لیے ہم کہہ دیتے ہیں. لیکن پردہ فرما گئے یہ ہم نہیں کہہ سکتے کیونکہ پردہ فرمانے کے پیچھے عقیدہ شامل ہے. ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما گئے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت نہیں وہ زندہ ہے باحیات ہے حاضر ناظر. اسی لوگ جو انتقال اصل میں انتقال کا لفظ منتقل ہونا ٹھیک ہے یعنی پردے کے اندر منتقل ہونا یہ انتقال بھی اسی سے ہے. کہیں قرآن حدیث میں یہ نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم منتقل ہو گئے یا انتقل ينتقل یہ عربی کا لفظ بھی ہے. ٹھیک ہے اور تو یہ استعمال ہو سکتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیکن نہیں ہوئے. فوت والے لفظ ہے یہ بتانے کا مقصد ہے کہ جس طرح سے جو میت کے یا فوتگی کے الفاظ جو عام لوگوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں وہ نبی کے لیے بھی استعمال ہوئے جیسے کہ عام لوگ فوت ہوتے ہیں اس طرح نبی بھی ہوتے ہیں. بالکل ایسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی موت آئی ہے جس طرح سے عام لوگوں پر آئی ہے. وہ الگ بات ہے کہ جو برزخی زندگی وہ نبی انبیاء کی الگ ہوتی ہے شہداء کی الگ ہوتی ہے نیک لوگوں کی الگ ہوتی ہے. تو ہمارا معاشرہ تھوڑا سا نا اس بارے میں بہت سینسیٹیو ہے مطلب تھوڑا سا ایکسٹرا سینسیٹیو ہے غلف کا شکار ہے کہ آپ نے گستاخی کر دی آپ نے جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پردہ فرما گئے یہ الفاظ استعمال نہیں کیے یا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت نہیں لگایا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کہا آپ نے گستاخی کر دی. یہ معیار نہیں ہے. قرآن حدیث کے الفاظ یا اصطلاحات کے اگر مخالف کوئی بندہ جائے تو پھر اس میں پکڑ ہو سکتی ہے لیکن ہم تو ایسے سینسیٹیو ہو جاتے ہیں جیسے کہ ہم قرآن حدیث کو ادب سکھلانے نکلے. وما انت بہاد الام عن ضلالتہم اور آپ کسی صورت ہدایت دینے والے نہیں ہیں امی یعنی اندھوں کو ان ضلالتہم ان کی گمراہی سے یعنی ان کی گمراہی سے آپ ان کو سیدھے راستے پہ لانے والے نہیں ہیں. ان تسمعوا الا من یؤمن بآیاتنا فهم مسلمون. ان تسمعوا وہ نہیں سناتے ان الا من یؤمن بآیاتنا آپ نہیں سناتے الا من یؤمن سوائے اس کے جو ایمان. وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ اور جب بات واقع ہو جائے گی ان پر جب ہمارا فیصلہ آ جائے گا اخرجنا لهم دابة اخرجنا لهم دابة ہم نکالیں گے ان کے لیے ایک جانور من الارض زمین میں سے تکلمهم جو ان سے بات کرے گا کلام کرے گا ان الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون کیا بات کرے گا بات یہ کرے گا کہ لوگ جو تھے یعنی بعض لوگ جو تھے وہ ہمارے آیات پر یقین یعنی یقین نہیں رکھتے تھے
یا پھر بعض مفسرین نے کہا ہے کہ الناس میں لام انا میں جو ہے وہ لام محذوف ہے، یعنی تکلمہم لأن الناس، تو اس میں معنی یہ ہوگا کہ وہ دابت الارض، وہ جو جانور ہے وہ کلام کرے گا کیونکہ لوگ اللہ کی آیات پر ایمان نہیں لاتے تھے، یقین نہیں رکھتے تھے. تو لام آنے کی صورت میں دابت الارض کا کلام کرنا، یہ اس کی تعلیل بیان کر رہا ہے کہ کلام کیوں کرے گا دابت الارض، کیونکہ لوگ ایمان نہیں لاتے. اور اگر لام نہ لا جائے، لام تعلیل نہ لایا جائے، تو پھر یہ ان الناسا، یہ دابت الارض کا کلام ہوگا. دابت الارض لوگوں سے کلام کرے گا کہ لوگ ہماری نشانی پر ایمان نہیں لائے تھے، یقین نہیں رکھتے تھے. دابت الارض کیا ہے، اس کی کوئی بہت زیادہ وضاحت قرآن حدیث میں نہیں آئی ہے. بہرحال ہمیں یہ پتا ہے کہ یہ آخر وقت میں، یہ آخری 10 بڑی میجر سائنس میں سے ہے. 10 میجر سائنس ہیں، وہ کیا ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 خسف ہوں گے دھسانا، ایک مغرب میں، ایک مشرق میں، ایک جزیرۃ العرب میں. 3 دال ہوں گے، دجال، دابت الارض اور نہیں، 3 دال ہوں گے نا، دجال، دابت الارض اور دخان. کتنے ہو گئے؟ 6. نزول عیسیٰ علیہ السلام. یاجوج ماجوج کتنے ہو گئے؟ 8. اور اس کے بعد جو ہے وہ طلوع الشمس من مغربها، سورج کا طلوع ہونا مغرب سے، 9. اور سب سے آخری جو ہوگی وہ آگ ہوگی جو انسان کو میدان محشر تک دھکیل کے لے جائے گی. تو دابت الارض جو ہے وہ ایک جانور ہوگا جو لوگوں سے، انسانوں سے کلام کرے گا. اور یہ احادیث میں آیا ہے کہ عجیب چیزیں، یعنی درندے انسان سے کلام کریں گے. حدیث میں آتا ہے درندے انسان سے کلام کریں گے، حتیٰ کہ جوتے کا تسمہ بھی انسان سے کلام کرے گا، اور انسان کی ران اس کو خبر دے گی کہ اس کے گھر میں پیچھے کیا ہوا ہے، اور انسان کی جو کوڑا ہے اس کا کنارہ بھی انسان سے کلام کرے گا. یہ 4 چیزوں کا کلام کرنا ایک ہی حدیث میں آیا ہے. انینیمیٹ آبجیکٹس کا کلام کرنا. بعض لوگوں نے یہ تعویل کی ہے کہ ران کا کلام کرنا کوئی موبائل ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ران کا کلام کرنا یا ران کا بتانا یہ موبائل ہے. اللہ عالم، ہم اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے کہ کیا ہے حتمی طور پر. بہرحال یہ دابت الارض، یہ کوئی جانور ہوگا، اور مسند احمد کی حدیث میں آتا ہے کہ یہ جانور جو ہے لوگوں کے اوپر نشان لگائے گا، لوگوں کے اوپر نشان لگائے گا. بس اتنا آتا ہے. اور یہ آتا ہے کہ حتیٰ کہ اتنے لوگ ہو جائیں گے جن پر یہ نشان لگائے گا کہ جب لوگ ایک دوسرے سے اونٹنی وغیرہ خریدیں گے تو یہ کہا جائے گا کہ یہ وہ ہے جس پر دابت الارض کی طرف سے نشان لگائے گا. تو بہرحال یہ تھوڑا سا نارمل سے ہٹ کے ایک میجر سائن ہے، ٹھیک ہے. علامت کبریٰ میں سے ہے قیامت. علامت کبریٰ ایک کے بعد ایک واقع ہوں گی، پھر اس کے بعد فوراً قیامت واقع ہو جائے گی. ابھی علامت کبریٰ میں سے کوئی بھی نہیں ہے، علامت صغریٰ میں سے بھی بہت سی علامات باقی ہیں. وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّن يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ. اور جس دن ہم نحشرو جمع کریں گے من کل امت، ہر امت میں سے، فوجن ایک گروپ، ایک جماعت کو، ممن یکذب بآیاتنا، ان میں سے جو ہماری آیات کی تکذیب کرتے تھے، جھٹلاتے تھے. فہم یوزعون، تو پھر ان کی تقسیم کی جائے گی، ان کی قسمیں بنائی جائیں گی، یعنی الگ الگ کھڑے ہوں گے. الگ الگ کھڑے ہوں گے یعنی کہ ہر مجرم کا گروہ الگ ہوگا، مشرکین کا الگ ہوگا، اور ڈاکوؤں کا الگ ہوگا، چوروں کا الگ ہوگا، زانیوں کا الگ ہوگا. ہر ایک کیٹیگری میں ان کو شمار کیا جائے گا. تو جس دن ہم محشر میں اکٹھا کریں گے ہر امت میں سے ایک گروہ جو ہماری آیات کو جھٹلاتا تھا، اور فہم یوزعون، بس ان کو علیحدہ علیحدہ کیا جائے گا. حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون. حتى إذا جاءوا، یہاں تک کہ جب وہ آئیں گے، قال أكذبتم، یہاں تک کہ جب وہ آئیں گے تو کہے گا اللہ تعالیٰ، اکذبتم، کیا تم نے جھٹلایا، بآیاتی، میری آیات کو، ولم تحیطوا بها علما، اور تم نے احاطہ نہیں کیا اس کا علم کے اعتبار سے، ام ماذا کنتم تعملون، یا بتاؤ پھر تم کیا کرتے رہے تھے. کیا مطلب ہے اس آیت کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کفار، انہوں نے نہ جاننے کی کوشش کی، انہوں نے نہ غور کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین کیسا ہے، دین اسلام میں کیا باتیں ہیں، قرآن میں کیا آیات ہیں. تھوڑا سا پونڈر نہیں کیا، تھوڑا سا تدبر نہیں کیا، غور فکر نہیں کیا، بلکہ فوراً سے جھٹلا دیا. جیسے کہ سورہ قوف میں آتا ہے، بل کذبوا لما جاءهم فهم في امر مریج. لما، بل کذبوا لما جاءهم، کہ انہوں نے جھٹلا دیا. لما جاءهم کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہی آیا انہوں نے فوراً سوچے سمجھے بغیر جھٹلا دیا. کچھ سوچتے، غور و فکر کرتے، اس کو اینالائز کرتے نہیں، فوراً جھٹلا دیا. یہ معنی ہے ولم تحیطوا بها علما، کہ تمہارے علم نے اس کا احاطہ نہیں کیا، تم نے اس کے اوپر غور نہیں کیا، بس انکار کر دیا. ووقع القول علیہم بما ظلموا فهم لا ينطقون. ووقع القول علیہم، اور
ان پر بات واقع ہو جائے گی بما ظلموا بسبب اس کے کہ انہوں نے ظلم کیا، با سبب یہ ہے فہم لا ینطقون، بس وہ بولیں گے نہیں، فہم لا ینطقون، وہ بول نہیں سکیں گے. کیوں بول نہیں سکیں گے؟ ظاہر سی بات اس کا جواب ہی نہیں ہوگا، کوئی عذر ہی نہیں ہوگا، صاف سب ان کا ایویڈنس سامنے دکھایا جائے گا. الم يروا انا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا ان في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. الم يروا، کیا نہیں دیکھتے وہ، نہیں دیکھا انہوں نے، انا جعلنا اللیل، کہ کس طرح سے ہم نے رات کو بنایا ہے، لیسکنوا فیہا، تاکہ یہ سکون اختیار کریں یعنی آرام کریں اس میں، والنہار مبصرا، اور دن کو روشن. ظاہر سی بات ہے دن کو روشن کیوں بنایا؟ تاکہ اس میں متحرک ہوں. جب رات سکون کے لیے ہے تو دن حرکت کے لیے. ابھی یہ ذکر نہیں کیا، یہ قرآن کا ایجاز ہے. ایجاز، اعجاز اور ایجاز میں فرق ہے. ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، بے شک اس میں نشانیاں ہیں، لقوم یؤمنون، اس قوم کے لیے جو ایمان لاتی ہے. کسی نے پوچھا نہیں ایجاز کیا ہوتا ہے، اعجاز کیا ہوتا ہے؟ یا تو سب سو رہے ہیں، یا تو میں اپنی دنیا میں چل رہا ہوں، یا لوگ اپنی دنیا میں چل رہے ہیں. یا لوگوں کو پتا ہے کہ ایجاز اور اعجاز میں کیا فرق ہے، ایجاز کیا ہوتا ہے اور اعجاز کیا ہوتا ہے. یا لوگوں نے سوچا کہ ہم گھر پہ جا کے پڑھ لیں گے، ابھی ٹیچر کو بہت نہ کیا جائے. ایک ایجاز ایلوکوینس لنگوسٹک اس میں نہیں. آ جاتا ایجاز ہوتا ہے نا کہ چھوٹی سی بات، مطلب زیادہ جامع بات کو چھوٹے الفاظ میں، کم الفاظ میں ذکر کر دینا. طویل بات کو چھوٹے الفاظ میں سمیٹ دینا، ایجاز. اعجاز کیا ہے؟ کہ جو عاجز کر دے جو وہ عاجز کر دے، عاجز کر دے. جو عاجز کر دے. تو ایجاز اعجاز میں سے ہے. اعجاز کی بہت ساری، قرآن جو ہے وہ معجز کلام ہے، اور قرآن کا معجز ہونے میں ایک یہ ہے کہ قرآن مستقبل کی خبریں سرٹینٹی کے ساتھ دیتا ہے. دوسری، اس کلام میں بلاغت ہے، اور بلاغت کا ایک کمپوننٹ ہے ایجاز. کلام کا بلیغ ہونا، اس میں ریکوائرمنٹ ہے کہ وہ ایجاز ہو. ٹھیک ہے. وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ. وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ، اور جب سور میں پھونکا جائے گا، فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ، فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ، گھبرا جائیں گے جو کچھ آسمانوں میں ہے، وَمَن فِي الْأَرْضِ، آسمانوں میں کون ہے؟ کون ہے آسمان؟ آسمان کی مخلوق، آسمان فرشتے آسمان کی، ملائکہ ہیں آسمان میں، اور بھی مخلوق ہو سکتی ہے، ہمیں نہیں پتا. فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ، تو گھبرا جائیں گے جو لوگ آسمانوں میں ہیں، وَمَن فِي الْأَرْضِ، اور جو زمین میں ہیں، إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ، سوائے اس کے جو اللہ چاہے، یعنی اس پر یہ گھبراہٹ طاری نہیں ہوگی. وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ، اور وہ سب اس کے پاس، اللہ کے پاس جو ہے وہ ذلیل ہو کر آئیں گے، تابع ہو کے آئیں گے، ذلیل ہو کے آئیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ استثناء کیا کہ ہاں جو لوگ، جن پر اللہ چاہے، جو اللہ کی مشیت میں ہوگا، ان پر گھبراہٹ طاری نہیں ہوگی، باقی سب پر ہوگی. بعض اہل علم نے فرمایا کہ نفخے تین طرح کے ہیں. ایک فضا کا نفخہ ہے، نفخہ نہیں سور میں پھونکنا. ایک فضا کا ہے گھبراہٹ والا، دوسرا موت کا ہے، تیسرا دوبارہ اٹھائے جانے کا ہے. بعض اہل علم فرماتے کہ نہیں، نفخے دو ہیں، نفخہ اولا جس میں فضا یعنی گھبراہٹ اور موت دونوں ہیں، اور نفخہ ثانیہ میں مرنے کے بعد دوبارہ سے اٹھایا جانا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دونوں نفخوں کے درمیان 40 کا فاصلہ ہے. صحابہ نے پوچھا 40 دن کا، ابئی تو میں یہ نہیں کہتا. پوچھا 40 مہینے، کہا میں یہ نہیں کہتا. 40 سال، میں یہ نہیں کہتا. کیا 40 پتہ نہیں، بہرحال فاصلہ ہے، اللہ جانتا ہے کتنا فاصلہ ہے. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے میں ہوش میں آؤں گا. تو نفخہ اولا میں کیا ہے؟ سب سے پہلے گھبراہٹ طاری ہوگی، پھر گھبراہٹ کے بعد موت ہوگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے میں ہوش میں آؤں گا، اور میں دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے عرش کے پائے میں سے ایک پائے کو چمٹ کے بیٹھے ہیں. میں نہیں جانتا کہ وہ مجھ سے پہلے ہوش میں آ چکے تھے، یا ان کو جو طور پہاڑ پر سائقہ، جو کہ وہ ہوتا ہے نا جب انہوں نے ڈیمانڈ کیا تھا کہ اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے پہاڑ پر تجلی دی، تو موسیٰ علیہ السلام اس پہاڑ کو دیکھ کے ہی بے ہوش ہو گئے تھے. تو میں نہیں جانتا کہ اس سائقہ نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے کافی ہو گیا آج کے سائقہ سے، یا پھر وہ مجھ سے پہلے اٹھا لیے گئے. بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے نہیں پتا. تو کون ہے جو اس سے مستثنا ہے؟ گھبراہٹ سے. موت سے تو کوئی مستثنا نہیں ہے. ٹھیک ہے، موت تو سب پر آئے گی، جیسے کہ سورہ رحمان میں ہے کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. تو اللہ کی ذات قائم رہے گی، اس کے علاوہ سب چلا جائے گا. ٹھیک ہے، تو یہ تو ہوگا. لیکن یہاں پہ جو فضا ہے اس کا استثناء کیا گیا. فضا کس پر واقع ہوگی، کس پر نہیں ہوگی، اللہ کو پتہ ہے، ہمیں نہیں پتا کہ یہ گھبراہٹ کن لوگوں پر واقع ہوگی، اور اس سے کون
مستثنا ہے، اللہ تعالیٰ عالم. وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي يتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. وترى الجبال آپ دیکھیں گے پہاڑ کو، تحسبها آپ سمجھیں گے، خیال کریں گے، جامدہ جمع ہوا، وہی تمر مر السحاب اور وہ پہاڑ جو ہیں وہ بادلوں کی طرح چلیں گے. یعنی آپ دیکھتے ہیں کہ آج تو سالڈ گراؤنڈڈ ہیں یہ پہاڑ، لیکن کل کو قیامت والے دن یہ چلنے لگیں گے. قیامت کی ہولناکی ایسی ہوگی، یہ پہاڑ بھی اپنی جگہ چھوڑ دیں گے. یہ ہیبت ناک پہاڑ ہیں، یہ اپنی جگہ چھوڑ دیں گے. پہاڑوں کے مختلف مناظر جو ہے وہ قرآن میں آئے ہیں قیامت والے دن. سن اللہ الذی اتقن کل شیء، یہ اللہ تعالیٰ کی صنعت ہے، اللہ تعالیٰ کی کاریگری ہے. الذی اتقن کل شیء، اللہ تعالیٰ نے مضبوط کر دیا. اتقن یتقن، اللہ تعالیٰ نے مضبوط اور پختہ کر دیا ہر چیز کو. ایسے نہیں کہ یہ پہاڑ جو ہیں وہ عدم اتقان کی وجہ سے اڑنے لگیں گے، نہیں، یا کوئی اللہ کی پہاڑ بنانے کی پروسیس میں کوئی فالٹ آ گیا، نہیں، اس وجہ سے پہاڑ نہیں اڑیں گے. بلکہ کیوں اڑیں گے؟ قیامت کی ہولناکی کی وجہ سے. تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ پیدا کیا ہے اس میں اتقان ہے. دلائل اسلام یاد آ رہا ہے کچھ یہاں سے؟ جی کیا ہے یہ؟ دلیل اتقان، فائن ٹیوننگ آرگومنٹ. انہ خبیر بما تفعلون، بے شک وہ خوب جانتا ہے جو کچھ تم عمل کرتے ہو. من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا یہاں گھبراہٹ سے کون امن میں ہوگا. من جاء بالحسنة فله خير منها، جو آئے گا نیکی کے ساتھ، یا جو نیکی لے کر آئے گا، فله خير منها، تو اس کے لیے اس سے بہتر ہے. جیسے کہ حدیث میں بھی آتا ہے، قرآن میں بھی آتا ہے کہ ایک نیکی کے بدلے 10 اجر اس کو ملے گا، 10 سے لے کر 700 سے بھی کہیں زیادہ ہو سکتا ہے. لیکن صبر کا علاج کیا ہے؟ صبر کا جزا کیا ہے؟ بغیر حساب. صبر کی حد نہیں آئی، کیونکہ صبر جو ہے وہ دین ہے، دین کا بنیادی جز ہے. وَهُم مِّن فَزْعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ، اور ایسے لوگ اس دن گھبراہٹ سے امن میں ہوں گے، محفوظ ہوں گے. بعض مفسرین کو آپ دیکھو گے کہ یہاں پہ بالحسنہ سے ان کی تفسیر انہوں نے کی لا الہ الا اللہ کے ساتھ، بعض نے کی اسلام کے ساتھ، بعض نے کی سنت کے ساتھ. تو اس طرح کی تفسیر کو کیا کہتے ہیں پتہ ہے آپ کو؟ تفسیر تنوع. یہ اختلاف تنوع ہوتا ہے، تفسیر تنوع نہیں ہوتا. جیسے کہ صراط الذین اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم کی تفسیر بعض سلف نے سنت کے ساتھ کی ہے، بعض نے توحید کے ساتھ کی ہے، بعض نے اسلام کے ساتھ کی ہے، بعض نے اتباع نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کی ہے. اس کو کہتے ہیں تفسیر بالامثلہ، مثالوں کے ذریعے تفسیر. اس کا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ یہ پڑھیں کہ سلف نے اگر کسی نے تفسیر کی ہے حسنہ کی لا الہ الا اللہ کے ساتھ، تو اسی کے ساتھ خاص نہیں ہے. یعنی مثال کے ذریعے سلف، آپ صحابہ کی تفسیر عموماً پڑھیں گے تو آپ کو تفسیر بالامثلہ ہی ملے گی. صحابہ جو ہے وہ تفسیر مثالوں کے ذریعے کیا کرتے تھے. آج ہم ایز اے ہول ایک جنرل ٹرم ڈیفائن کرتے ہیں کہ حسنہ سے مراد کیا ہے، حسنہ کی ڈیفینیشن کیا ہے، یہ صراط مستقیم کی ڈیفینیشن کیا ہے. لیکن صحابہ جو ہے وہ ان ڈیفینیشنز ان کے اندر موجود تھی، ان کو پتہ تھی ڈیفینیشنز کیا ہے، لہٰذا وہ ایگزامپلس کے ذریعے سمجھاتے تھے. آج ہمیں ڈیفینیشنز کی بھی ضرورت ہے اور ایگزامپلس کی بھی ضرورت ہے. تو جب بھی کہیں تفسیر پڑھیں صحابہ کی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس یہی ہے حسنہ اور کوئی حسنہ نہیں. ٹھیک ہے، جیسے کہ آپ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ کی تفسیر میں آپ پڑھیں گے کہ المرأۃ الصالحہ، نیک بیوی، اس کا مطلب دنیا کی جو حسنہ صرف نیک بیوی میں محصور تھوڑی ہے، بلکہ جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ نعم المال الصالح للرجل الصالح، یہ پاکیزہ مال بہت اچھا ہے ایک نیک شخص کے لیے. تو یہ بھی دنیا کی حسنہ ہے. یعنی الغرض دنیا کی حسنہ بہت ساری ہیں. بعض سلف نے اس کو المرأۃ الصالحہ کے ساتھ خاص کیا. یہ تفسیر بالنوع یا تفسیر بالامثلہ کہتے ہیں، یا تمثیلی تفسیر کہتے ہیں. وہم من فزع یومئذ آمنون، اس دن وہ اس گھبراہٹ سے آمنون جو ہے وہ ہوں گے، محفوظ ہوں گے. نفخہ اولا وہ ہے جس کی کیفیت سورہ حج میں آئی ہے؟ نہیں، سورہ حج میں جو آئی ہے وہ نفخہ ثانیہ کی کیفیت ہے. یوم یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، یہ جو زلزلہ ساعہ ہے یہ نفخہ اولا ہے، سب دھرم برم تباہ برباد ہو جائے گا. یوم ترونها تذهل كل مرضعۃ عما ارضعت، یہ دودھ پلانے والی عورت اپنے بچے سے اس حال میں کہ دودھ پلا رہی ہوگی اس سے غافل ہو جائے گی، اور آپ لوگوں کو دیکھیں گے وہ نشے کی حالت میں گھوم رہے ہوں گے لیکن وہ نشے میں نہیں ہوں گے. تو یہ نفخہ ثانیہ ہے، جب لوگ جو ہے وہ قبروں سے اٹھ کے اس طرح حال ہوگا لوگوں کا.
ومن جاء بالسیئۃ فکبت وجوہہم فی النار، یہ اس کے مقابلے میں جو کہ حسنہ لے کے آئے گا یعنی نیکیاں لے کے آئے گا، اس کے مقابلے میں جو گناہ لے کے آئے گا، برے اعمال لے کے آئے گا، فکبت وجوہہم، کبت یعنی اونھے منہ اس کو ڈالا جائے گا، وجوہہم ان کے چہروں کو، فی النار آگ میں. یہ دلیل ہے کہ ان کو اونھے منہ ڈالا جائے گا، یہ دلیل ہے کہ یہ آیت کافروں کے بارے میں. اور یہاں پہ سیئہ خاص ہے کفر کے ساتھ. پچھلی آیت میں حسنہ عام تھی کیونکہ خاص کرنے کی کوئی دلیل نہیں تھی. اس آیت میں سیئہ کو خاص کرنے کی دلیل ہے کفر کے ساتھ. دلیل کیا ہے؟ کہ ان کو اونھے منہ ڈالا جائے گا، کیونکہ ایک مسلمان کو جب آگ میں ڈالا جائے گا تو یہ حدیث ہمیں ملتی ہیں کہ آگ ان کی پیشانیوں کو نہیں کھائے گی جن پیشانیوں سے انہوں نے سجدہ کیا تھا. لہٰذا یہ مسلمان تو نہیں ہے، یہ موحد تو نہیں ہے، یہ توحید پرست تو نہیں ہے. کیونکہ توحید پرست کو، یا توحید پرست ہو گئی وہ جو نمازیں پڑھتا ہے، توحید پرست کو اونھے منہ ڈالا نہیں جائے گا آگ، کیونکہ آگ نمازی کا پیشانی نہیں کھائے گی. ٹھیک ہے، اگر ایک موحد ہے لیکن گنہگار ہے، اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو آگ اس کی پیشانی کو نہیں کھائے گی. انما امرت ان اعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وامرت ان اكون من المسلمين. انما امرت، اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اس شہر کے رب کی عبادت کروں. الذی، وہ ذات جس نے حرمها، جس نے اس شہر کو حرام قرار دے دیا ہے یعنی حرمت والا. وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ، اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ شہر کا رب صرف یہی شہر کا رب ہے یعنی مکہ، بلکہ وہ ہر چیز کا رب ہے. وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ، اسی کی ملکیت ہے. وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں مسلمانوں میں سے یعنی فرما برداروں میں سے ہو جاؤں. یہاں پہ رب هذه البلدہ اس کے ساتھ خاص اس لیے کیا گیا کہ قریش مکہ کو اس نعمت کا یاد دہانی کرا جائے کہ دیکھو یہ جو تمہارے پاس جو مکہ شہر ہے اور جس امن میں تم رہتے ہو، جیسے کہ سورہ قریش میں ہے، اور اسی طرح دیگر جگہوں پر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ مینشن کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں امن اور خوف سے محفوظ رکھا ہے، اور لوگ تمہاری طرف جو ہے وہ حملہ نہیں کرتے اور تمہاری طرف بری نگاہوں سے نہیں دیکھتے. تو یہ اس شہر کے رب کی عبادت کرو. یہ ان کو تھوڑی سی وہ دلانا ہے، شرف دلانا ہے کہ اللہ کی نعمت دیکھوں تمہارے اوپر اور پھر بھی تم اس رب کی عبادت نہیں کرتے. وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ فَمَنْ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ. وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں قرآن کی تلاوت کروں. فَمَنْ اهْتَدَى، یہ تلا یتلو تلاوت سے بھی ہے اور تلا یتلو پیچھے آنے سے بھی ہے. تو ہمارے ہاں جو تلاوت کا مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ بس تلاوت کر لی، معنی مفہوم کو نہ سمجھا، عمل نہ کیا. حالانکہ تلا یتلو میں پیچھے آنے کا مقصد ہے یعنی اس تلاوت کے پیچھے عمل کو لگانا. تو تلاوت میں تلاوت اور عمل دونوں شامل ہیں. تلاوت میں صرف تجوید نہیں ہے، قرآن کی آیت کی تلاوت نہیں ہے، بلکہ تلاوت میں حق کا تلاوتی، تلاوت میں عمل کو پیچھے لگانا بھی شامل ہے یعنی عمل بھی کرنا شامل ہے. تو مجھے حکم دیا گیا کہ میں قرآن کی تلاوت کروں یعنی قرآن پر کی تلاوت کروں، قرآن کو پڑھوں اور قرآن پر عمل بھی کروں. فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، بس جو شخص ہدایت پاتا ہے تو وہ اپنے نفس کے لیے ہدایت پاتا ہے یعنی اس کے لیے ہی فائدہ مند ہے. ومن ضل فقل انما انا من المنذرین، اور جو شخص گمراہ ہو گیا تو بس آپ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ بے شک میرا کام تو میں تو صرف ڈرانے والوں میں سے ہوں. تو لہٰذا اب یہ تفسیر کے اصولی قاعدے بھی میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، یہ امپورٹنٹ ہے، یہ نوٹ کریں، یہ ایگزام میں آ سکتا ہے. جہاں جہاں میں آیت کے ضمن میں، جیسے کہ ابھی میں نے ایک قاعدہ ابھی ذکر کیا تھا، وہ کیا تھا؟ تفسیر بالامثلہ والا قاعدہ. یہاں پہ ایک قاعدہ ذکر کیا، وہ کیا ہے؟ اسی قاعدے سے نکل رہا ہے کہ ہاں عام رکھا جائے معنی کو، اللہ یہ کہ خاص کرنے کی دلیل ہو. تو سابقہ آیت میں حسنہ کو عام ہی رکھا جائے کیونکہ اس کی خاص کرنے کی، لا الہ الا اللہ کے ساتھ خاص کرنے کی دلیل نہیں ہے. اس کو تمام نیکیوں کے لیے عام رکھا جائے، صرف لا الہ الا اللہ کے لیے نہیں. اور اگلی آیت کو سیئہ کے ساتھ، کو کفر کے ساتھ خاص کرنا یا شرک کے ساتھ خاص کرنے کی دلیل کیا ہے؟ قبت وجوہہم فی النار، ان کے چہروں کے بل ان کو آگ میں ڈالا جائے گا. هل تجزون الا ما کنتم تعملون، نہیں تمہیں جزا دی جاتی مگر جو تم عمل کرتے ہو. آیت نمبر 93، وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، اور آپ کہہ دیجئے کہ تمام تعریف اللہ کے لیے ہیں. سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، ان قریب وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھائے گا. فَتَعْرِفُونَهَا، بس تم اس کو پہچان لوگے. وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ، اور آپ کا رب ہرگز غافل نہیں ہے. یہ ہرگز کا ترجمہ کہاں سے آیا؟ کسی صورت بھی کہہ سکتے ہیں، ہرگز بھی کہہ سکتے ہیں. ترجمہ کہاں سے آیا؟ غافل پر جو با ہے نا، اس سے آیا با زائدہ.
اور جو حروف زائدہ ہوتے ہیں وہ تاکید کا معنی ادا کرتے ہیں، کیونکہ قرآن میں کوئی بھی حروف زائدہ بے معنی، زائدہ مراد ایکسٹرا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ زائدہ کا اگرچہ معنی ایکسٹرا ہوتا ہے، لیکن اس کو اصطلاحی طور پر تو حروف زائدہ کہا جا سکتا ہے، لیکن معنن یہ زائد نہیں ہے، معنوی طور پر یہ حروف ایکسٹرا نہیں ہے، بلکہ ایک بلاغت کا ایک معنی اور تاکید میں یہ بہت بڑا رول پلے کر رہے ہیں۔ تو آپ کا رب کسی صورت غافل نہیں عما تعملون، جو کچھ تم عمل کرتے ہو۔ سورہ قصص، سورہ قصص یہ مکی صورت ہے، بالاتفاق یہ مکی صورت ہے، اور صورت کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ ہے کہ اللہ کی قدرت کے مظاہر ظالمین کو ہلاک کرنے میں، اور صالحین ہیں ان کو نجات دینے میں، جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے واقعے میں۔ اسی طرح صورت کے مقاصد میں سے ایک تثبیت المؤمنین، مومنین کو ثابت قدم رکھنا، وتقویت عزائمہم، اور ان کے عزائم کو پختہ کرنا، وتبشیرہم بان العاقبۃ لہم، اور بشارت دینا کہ انجام انہی کے ساتھ ہے، والعاقبۃ للمتقین۔ چلے جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، طاسین، تلک آیات الکتاب المبین، نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق لقوم یؤمنون۔ طاسین میم حروف مقطعات میں سے اللہ اعلم بمرادہ۔ تلک آیات الکتاب المبین، یہ کتاب مبین کی آیات ہیں۔ مبین کے بارے میں آپ کو خیال میں کافی دفعہ بتا چکا ہوں، تو کون مجھے بتائے گا مبین کا مطلب کیا ہے؟ یہ خود بھی بیان کرتے اور بیان کرنے والی ہے۔ جی ہاں، یہ بین فی نفسہ و مبین لغیرہ، کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ لازم اور متعدی دونوں آتا ہے، ابانا یبین، ابانا سے ہے یہ۔ مبین یعنی واضح بھی ہے، کتاب اپنے طور پر واضح ہے، کلیئر ہے، اور دوسرا یہ کہ دوسروں کو واضح بھی کرتی ہے۔ ایک آدمی ہوتا ہے کہ وہ خود تو کلیئر ہوتا ہے کسی مسئلے میں، لیکن وہ دوسروں کو سمجھا نہیں سکتا، ایکسپلین نہیں کر سکتا، لیکن قرآن کیا ہے؟ خود بھی اپنے آپ میں کلیئر ہے اور دوسروں کو بھی واضح کر رہا ہے۔ نتلو علیک من نبأ موسیٰ، ہم آپ پر سناتے ہیں پڑھ کے، علیک آپ پر، من نبأ موسیٰ، موسیٰ اور فرعون کی خبر کو، بالحق کی حق کے ساتھ، سچ سچ ٹھیک ٹھیک، لقوم یؤمنون ان قوم کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلها شیعا یستضعف طائفة منهم یذبح ابناءهم ویستحیی نساءهم انه كان من المفسدین۔ ان فرعون علا فی الارض، بے شک فرعون نے سرکشی کر رکھی تھی، علا یعنی بلند ہونا اس کا معنی ہوتا ہے، یعنی اپنے مقام سے، اپنے اسٹیٹس سے، اپنے اوقات سے بلند ہو گیا تھا، وہ اپنے آپ کو اونچا کر لیا تھا، یعنی مقام اس کا مقام عبودیت اور بندگی تھا، لیکن اپنے مقام اور بندگی سے وہ اوپر آگے سرکشی کرنے لگ گیا اور اپنے آپ کو کہنے لگ گیا کہ انا ربکم الاعلی۔ وجعل اہلها شیعا، اور اس کے رہنے والوں کو اس نے کیا کر دیا؟ شیعہ بنا دیا، یعنی الگ الگ گروہ بنا دیے۔ اچھا، اہلہا میں کیا معنی ہے؟ یہ اس کے رہنے والے کون تھے؟ اس کے رہنے والے بنو اسرائیل بھی تھے، جو کہ شام سے، یعنی بنو اسرائیل کی اصل جو ہے وہ شام، ملک شام کی طرف تھی، ٹھیک ہے؟ وہ شام سے آئے تھے، یوسف علیہ السلام کے دور میں بنو اسرائیل جو ہے وہ مصر ہجرت کر کے آئے تھے، اور پھر بنو اسرائیل نے یہاں پہ جو ہے وہ حکمرانی کی، لیکن کچھ جو ہے وہ کوتاہیاں اللہ کے دین میں اور نافرمانیاں ہوئی، تو ان کے ہاتھ سے حکومت چلی گئی اور قبطیوں کے ہاتھ میں آ گئی، قبطیوں کے ہاتھ میں حکومت آ گئی، یہ وہ دور ہے موسیٰ علیہ السلام۔ اہلہا یہ یہاں پہ مراد یہ ہے کہ جو بتا رہا تھا وہ یہ ہے کہ یہ اصل شام کے رہنے والے تھے۔ شام کے رہنے والے کو اللہ تعالیٰ نے مصر کا اہل کہا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی شخص کسی کنٹری کی طرف ہجرت کر کے جاتا ہے اور وہاں پہ رہنا اختیار کرتا ہے، وہاں پہ رہتا ہے، تو وہ اسی ملک کا اہل کہا جائے گا۔ اگر مثال کے طور پر پاکستانی ہے، وہ کینیڈا چلا جاتا ہے اور وہاں پہ کینیڈا میں رہنا شروع کر دیتا ہے، تو اگرچہ قوانین کے اعتبار سے اس کو شاید پاکستانی کہا جائے، لیکن شرعی اعتبار سے اس کو کینیڈین کہا جائے گا، یا امریکن کہا جائے گا اگر امریکہ میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ وجعل اہلہا، یہ مصر کے رہنے والے، اہلہا یعنی مصر کے رہنے والے، اگرچہ مصر کے رہنے والے اصلاً نہیں تھے بلکہ شام سے آئے تھے۔ تو فرعون نے کیا کیا؟ فرعون نے سرکشی کی زمین میں، وجعل اہلہا، اور اس کے رہنے والوں کو گروہ بندی میں، یعنی تقسیم کر دیا الگ الگ۔ یہ ڈیوائڈ اینڈ رول والی پالیسی ہے جو کہ اکثر حکمران اپناتے ہیں اپنی سلطنت اور اپنی اتھارٹی جمانے میں۔ ڈیوائڈ اینڈ رول، یو ڈیوائڈ دی پیپل اینڈ دین یو رول فار ایئرس۔
لوگوں کو آپ لڑا دو آپس میں، تو اتنی جو فرقہ واریت کی جو جنگیں ہوتی ہیں یہ اوپر کی سائڈ سے ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، تو زیادہ تر اس طرح کی حرکتیں ہوتی ہیں لوگوں کو لڑانے والی. حالانکہ جو مولوی وغیرہ لڑ رہے ہوتے ہیں آپس میں وہ تو صرف دلائل کی بنیاد پر. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہر فرقہ وارانیت والی جنگ جو ہے وہ اوپر سے آتی ہے، یہ بھی نہیں کہہ رہا. ہو سکتے ہیں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں، لیکن عموماً جو ہے وہ لوگوں کو لڑایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، لوگوں کو لڑایا جاتا ہے تاکہ یہ آپس میں لڑتے رہیں اور ہمارے خلاف آواز نہ اٹھائیں. تو فرعون نے بھی کیا کیا؟ فرعون نے بھی ان کو آپس میں لڑا دیا، گروہ بندیوں میں الگ الگ تقسیم کر دیا. یستضعف طائفۃ، اور ایک گروہ کو تو بالکل کمزور کر دیا، یعنی یہ مراد یہاں پہ بنو اسرائیل ہے، ایک گروہ کو بالکل کمزور کر دیا. یذبح، کیا کرتا تھا اس میں؟ یذبح ابناءہم، ان کے بیٹوں کو وہ ذبح کرتا تھا اور ان کی عورتوں کو وہ زندہ چھوڑ دیتا تھا. انہ کان من المفسدین، بے شک فرعون جو ہے وہ فساد کرنے والوں میں سے تھا. اچھا، عورتوں کا زندہ چھوڑ دینا یہ عذاب کیسے؟ یہ فساد کیسے؟ یہ تو بینیفٹ ہے نا. چلو آدمیوں کو مار، یعنی بچوں کو، بیٹوں کو مار رہا ہے، عورتوں کو تو چھوڑ رہا ہے، تو عورتوں پر عذاب کیسے؟ ظاہر سی بات ہے، عورت خالی تو عورت نہیں رہ سکتی. ریڈیکل فیمنزم جو ہے وہ کہتی ہے کہ مردوں کو اس صفحہ حسی سے مٹا دینا چاہیے، ٹھیک ہے، ریڈیکل فیمنسٹ کہتے ہیں. تو عورت خالی نہیں رہ سکتی، نہیں مرد خالی نہیں رہ سکتا. اللہ تعالیٰ نے دونوں کو ایک دوسرے کے لیے بنایا. وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ کی رحمت اثر اپنا دکھا رہی ہے. یہ مظلوم جن کو کاٹا جا رہا ہے، ذبح کیا جا رہا ہے اور عورتوں کو چھوڑا جا رہا ہے، قبطیوں کا، فرعون کا بنو اسرائیل پر ظلم اور مظلوم، اور اللہ کی دعا کے جواب میں کوئی چیز حائل نہیں ہوتی. اللہ کی رحمت جواب میں آتی ہے. وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا، اور ہم چاہتے ہیں کہ ان لوگوں پر ہم احسان کریں، الذین استضعفوا، جنہیں بہت کمزور کر دیا گیا، فی الارض، زمین میں. ونجعلہم ائمۃ، اور ہم ان کو بنا دیں ائمہ، یعنی پیشوا بنا دیں. ونجعلہم الوارثین، اور ہم ان کو ورثاء بنا دیں. ورثاء بنا دیں یعنی فرعون اور اس قوم کو ہلاک کر کے ان کے مالوں کا وارث بنو اسرائیل کو بنا دیں. یہ اللہ کی رحمت ان کے لیے اثر دکھا رہی ہے، اس بنو اسرائیل کے لیے جس پر ظلم کے پہاڑ توڑے گئے. وَنُمَكِّنُ لَهُمْ، نمکنا پر پتہ کیوں آ رہا ہے؟ منصوب کیوں ہے؟ نمکنا پہلے تو پتا ہے منصوب ہے، فعل ماضی منصوب ہو سکتا ہے، فعل ماضی منصوب ہو سکتا ہے. فعل ماضی کیا ہوتا ہے؟ مبنی ہوتا ہے. تو یہ فعل ماضی منصوب کیوں ہو رہا ہے؟ جی ہاں، یہ فعل مضارع ہے. تو فعل مضارع منصوب کیوں ہے؟ یہ کہاں پہ؟ ونريد ان نمن، ونريد ان نجعل، ونريد ان نمكن، یہ معنی ہے کہ ہم نے ارادہ کیا کہ ہم ان پر احسان کریں، اور ہم نے ارادہ کیا کہ ہم ان میں پیشوا بنائیں، اور ہم نے یہ بھی ارادہ کیا کہ ہم ان کو قدرت دیں، اقتدار دیں، حکومت دیں. ممکنہ یعنی حکومت دینا. ونمكن لهم في الارض، اور ہم نے ارادہ کیا کہ ہم ان کو اقتدار دیں زمین میں. ونري فرعون، اور ہم یہ نوریہ بھی اسی طرح وجہ سے منصوب ہے. ہم نے ارادہ کیا کہ ہم دکھائیں فرعون کو اور حامان کو، کہ حامان اس کا وزیر تھا، وجنودہما، اور ان کی فوجوں کو، منہم، ان میں سے، ما کانوا یحذرون، ہم دکھائیں، کیا دکھائیں؟ الذی کانوا، ما بمعنی الذی، یا ما موصولہ ہے. ہم کیا دکھائیں؟ ہم وہ دکھائیں جس سے وہ ڈرتے تھے. کس سے ڈرتے تھے؟ فرعون اور حامان اور یہ قبطی کس سے ڈرتے تھے؟ بنو اسرائیل کی حکومت آنے سے، بنو اسرائیل کے پاور میں آنے سے، تبھی تو ذبح کر رہے تھے. وحینا الی ام موسیٰ، یہ بڑی پاورفل حصہ ہے. وحینا الی ام موسیٰ نرضعی، اور ہم نے الہام کیا، وحی کی. وحی کرنا اصل میں کہتے ہیں خفیہ طریقے سے بات کو پہنچانا یا تیزی سے اشارہ کرنا، یہ وحی کا لغوی معنی ہے. تو ہم نے ام موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو وحی کی. ام موسیٰ کا نام کیا ہے؟ قرآن حدیث میں نہیں آیا. والد صاحب کا نام مستر احمد کی روایت میں آیا عمران. موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام عمران آیا ہے، لیکن والدہ کا نام ام موسیٰ ہی آیا. والدہ کا نام نہیں آیا، لہٰذا ہم بھی ام موسیٰ کہیں گے. موسیٰ علیہ السلام کی ماں، موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی طرف وحی کی. کیا موسیٰ علیہ السلام کی ماں نبی تھی؟ نہیں. تو کوئی کہہ سکتے ہیں ہاں تو وحی کی گئی، تو وحی تو انبیاء پر آتی ہے، وہی تو شیخ مکی کو بھی گئی. تو وہ وحی یعنی بعض زمانہ کے الہام. بعض مفسرین کے آپ کو ملے گا کہ فرشتہ ان کی طرف آیا تھا. تو فرشتہ جس کی طرف آتا ہے تو کیا وہ نبی بن جاتے ہیں؟ نہیں. فرشتے تو مریم علیہ السلام کے پاس بھی آتے نہیں آتے، وہ نبی تھی نہیں. تو لہٰذا فرشتے کا آ جانا
ممکن ہے فرشتے آئے ہوں ام موسیٰ پر اور یہ بات بتائی، لیکن فرشتے کا آنا یہ دلیل نہیں ہے کہ وہ نبی تھی، کیونکہ انبیاء اور رسول صرف اور صرف مرد ہی ہوتے ہیں قرآن میں، ہم نے صرف رجال ہی بھیجا ہے، جس سے ہاں فیمنسٹ کو بڑی چڑ ہے، ان سے بھی چڑ ہے کہ خلفاء راشدون صرف مرد کیوں ہیں، مسجد کے امام صرف مرد کیوں ہیں، اور انبیاء صرف مرد کیوں ہیں، حتیٰ کہ اس طرح کی خلیص باتیں بھی کی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا میل پروناؤن کیوں استعمال کیا گیا ہے، خلیص خبیث لوگ ہیں۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، ہم نے وحی کی ام موسیٰ کی طرف ان ارضعیہ کہ وہ دودھ پلائے، کہ دودھ پلا، کس کو دودھ پلا؟ موسیٰ علیہ السلام کو۔ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، بس جب تجھے موسیٰ علیہ السلام پر خوف ہو تو کیا کرنا؟ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، تو اسے سمندر میں ڈال دینا۔ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، اور خوف نہ کرنا اور غم بھی نہ کرنا۔ خوف جو ہے مستقبل کے بارے میں ہوتا ہے اور غم ماضی کے بارے میں ہوتا ہے، کوئی خوف نہ کرنا نہ کوئی غم کرنا، اس کو سمندر میں ڈال دے، نو مولود بچے کو تھوڑا سا عرصہ دودھ پلا تاکہ وہ تیرے دودھ کا عادی ہو جائے، اور پھر جہاں بھی وہ دودھ پیے تو اس کا انکار کر دے، اور ایسے ہی ہوا۔ اور اس طرح بعض مفسرین کہتے ہیں کہ ام موسیٰ کو یہ حکم اس لیے دیا گیا کہ سمندر سے لے کر فرعون کے گھر تک کا جو سفر ہے تاکہ ان کا وہ ویل اس پہ جو ہے وہ اس پر فیڈ ہوئے ہوں، اور اس لیے جو ہے وہ کہا کہ اس کو فیڈ کرا دو۔ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، بس جب آپ کو ڈر ہو موسیٰ علیہ السلام پر۔ اچھا آپ دیکھیے اللہ کی نشانی ہے کہ موسیٰ علیہ فرعون کے جو جاسوس ہیں وہ گھومتے رہتے ہیں ارد گرد، اور ایک سال بنو اسرائیل کے بچوں کو، بیٹوں کو قتل کر دیتے ہیں، ذبح کر دیتے ہیں، اور ایک سال چھوڑ دیتے ہیں تاکہ ان کی تعداد اور پاپولیشن کم ہو۔ پاپولیشن کم ہوگی تو یہ ہم پر کنٹرول اور اتھارٹی اور ہمارے خلاف بغاوت نہیں کر سکیں گے، اگر پاپولیشن زیادہ ہوگی تو ہمارے خلاف بغاوت کریں گے، لہٰذا ایک سال آلٹرنیٹ سال ان کو ذبح کرو۔ ابھی اللہ کی نشانی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی ماں پریگننٹ ہے اور کسی کو پتہ نہیں چلا، پھر بچہ بھی چل لیتی ہیں اور پتہ نہیں چلا، یعنی فرعون کا نظام تو مضبوط نظام ہی ہوگا، لیکن اللہ کی نشانی کے آگے کسی کا کیا نظام، تو وہ خاموش ہے، چھپائے ہوئے رکھتی ہیں، یعنی کسی کو ابھی پتہ نہیں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اس سال، جس سال بچے ذبح کرنے کا سال ہے، اس سال بچہ جنا ہے، دودھ بھی پلا رہی ہیں۔ پھر اس کے بعد جب تمہیں خوف ہو کہ اب یہاں پہ جو ہے وہ اب پتہ چل جائے گا، تو کیا کرنا؟ سمندر میں ایک صندوق میں ڈال دینا۔ اللہ اکبر۔ آپ دیکھیں تو صحیح کہ اللہ کی طرف سے الہام ہوا، اور موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا توکل دیکھیں کہ خود اپنے بچے کو صندوق میں ڈال دیا سمندر میں، اور پھر ولا تخافی۔ اچھا پہلا اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا فَإِذَا خِفْتِ، کہ جب تجھے ڈر ہو، پھر آگے فرمایا فلا تخافی، ڈرنا نہیں۔ تو پہلا خوف دوسرا ہے، دوسرا خوف دوسرا ہے، ٹھیک ہے؟ پہلے خوف کا اس بات کیا گیا ہے، دوسرے خوف کی نفی کی گئی ہے، تو صحیح پتہ چلا ہے کہ جس خوف کا اس بات کیا گیا ہے وہ اور ہے، اور جس خوف کی نفی کی گئی ہے وہ اور ہے۔ یہ قاعدہ میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ قرآن میں جب کسی ایک چیز کا اس بات آ جائے اور اسی چیز کی نفی آ جائے تو اس کے متعلقات ڈفرینٹ ہوتے ہیں، اس کے متعلقات یعنی متعلق جو ہے وہ اس کا مختلف ہوتا ہے۔ تو کون سا خوف ہے یہ؟ وہ فطری خوف تھا، جو خوف ہوا وہ فطری خوف تھا، ہاں مطلب فرعون کے اس سے ذبح کرنے کا خوف تھا، ٹھیک ہے، اپنے بچے پر فطری خوف تھا۔ اور کہ پھر اس کے بعد جب تم اس کو ڈال دو سمندر میں، جب توکل کر لیا تو پھر خوف نہیں ہاں کرنا، جب توکل کر لو تو پھر خوف نہیں کرنا۔ خوف نہ ہو۔ فطری خوف پھر بھی ہو سکتا ہے، توکل بھی انسان کر لے تو بھی فطری خوف آ سکتا ہے، یعنی فطری خوف نیچرل فیئر توکل کے منافی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ نیچرل فیئر جو ہے وہ توکل کے منافی نہیں ہے۔ یہ خوف کہ اب فرعون میرا جینا حرام کر دے گا، فرعون اب میری زندگی فرعون کے ہاتھ میں ہے، فرعون میرا جینا برباد کر دے گا، یہ وہ خوف ہے جو اللہ کے خوف کے ساتھ شریک ٹھہرا رہا ہے، یہ خوف نہیں کرتا، ٹھیک ہے؟ طبیعی خوف ہے، خوف ہوا لیکن پھر استقرار پا گیا، کیونکہ یہ یقین ہے کہ اللہ کے اجازت کے بغیر، اللہ کے حکم کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ، بے شک ہم لوٹا دیں گے اس کو تیری طرف، موسیٰ علیہ السلام کو ہم تیری طرف واپس لوٹا دیں گے، یہ اللہ کا وعدہ ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور ہم اس کو بنا دیں گے رسولوں میں سے۔ فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا، بس اٹھا لیا اس کو آل فرعون نے، آل فرعون نے اس کو اٹھا لیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آل میں گھر والے اور ان کے متبعین یہ سب شامل ہیں، آل محمد میں تمام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے متبعین شامل ہیں، آل فرعون میں فرعون کے سارے ماننے والے شامل ہیں۔ تو آل فرعون نے اس کو اٹھا لیا، لیکون لہم عدوا وحزنا، تاکہ یہ ہو جائے کون ہو جائے؟ موسیٰ علیہ السلام۔ لیکون میں کانا کا اسم کیا ہے؟ ہوا ضمیر جو کہ مستتر ہے اور وہ موسیٰ علیہ السلام کی طرف لوٹ رہی ہے، یعنی لیکون موسیٰ لہم، تاکہ ہو جائے موسیٰ ان کے لیے دشمن اور غم کا باعث ہو جائے۔ یہاں پہ لام جو ہے لیکون میں بعض مفسرین نے کہا ہے کہ یہ تعلیلیہ ہے۔ تعلیلیہ پتہ کون سا ہوتا ہے لام؟
جو تعلیل بیان کرنے کے لیے آتا ہے. بعض مفسرین نے کہا یہ لام عاقبت ہے. لام عاقبت وہ ہوتا ہے جس میں انجام بتانے کے لیے آتا ہے. تو لام عاقبت کی صورت میں معنی کیا ہوگا کہ آل فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا, صندوق میں سے, سمندر میں سے نکال لیا, جس کا انجام یہ ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام اس کے دشمن ہو گئے اور غم کا باعث ہو. لیکن اگر لام تعلیل لیں گے تو لام تعلیل میں معنی یہ بنے گا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ تدبیر اس لیے کی, اب یہ تعلیل اللہ کے فعل کی طرف ہے, اور عاقبت کا معنی لیں گے تو یہ آل فرعون کے فعل کی طرف ہے. تعلیل کا معنی لیں گے تو اللہ کے فعل کی طرف تعلیل ہے, یعنی اللہ نے ایسا کیوں کروایا فرعون سے اور آل فرعون سے, تاکہ موسیٰ علیہ السلام آل فرعون کا دشمن بن جائے. سمجھ آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ سوال ہے یہ, کیا صحیح ہے کہ فرعون کو کسی نجومی نے کہا تھا کہ بنو اسرائیل میں سے ایک لڑکا تم کو قتل کرے گا؟ بعض لوگوں نے یہ ذکر کیا ہے, لیکن کوئی پختہ دلیل نہیں ہے اس بارے میں. سر انہیں یہ کیسے یقین ہو گیا کہ یہ الہام ہے اور اللہ کی طرف سے؟ اچھا کوشچن ہے. اور یعنی آپ کو یہ کیسے پتہ چلے گا؟ الہام تو ہر مومن کی طرف ہو جاتا ہے, تو آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ الہام ہو رہا ہے نہیں ہو رہا؟ اگر سوال آ گیا آپ لوگوں کے پاس پیپر میں کہ یہ میں لام کو حل کریں, کر لیں گے نا, دونوں باتیں بتانی ہیں کہ لام تعلیل کی صورت میں ترجمہ کیا ہوگا, لام عاقبت کی صورت میں ترجمہ کیا ہوگا, اور لام تعلیل کی صورت میں تعلیل کس فعل کی بیان کی گئی ہے, اور لام عاقبت کس فعل کی بیان کی گئی ہے. ہو جائے گا؟ نہیں آئے گا. لام عاقبت دیں گے تو ہاں آل فرعون کے فعل کی طرف, یعنی آل فرعون کے فعل کی عاقبت یہ ہے. لام تعلیل دیں گے تو ہاں لام تعلیل کی صورت میں کیا ہوگا؟ ہاں اللہ کے فعل کی تعلیل ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ تقدیر کی تاکہ ان کا نظام جو ہے وہ ان کے دل ہم کا باعث بن جائے. بات چل رہی تھی, سوال یہ تھا کہ الہام یہ کیسے پتہ چلے گا کہ الہام ہوا یا مجھے یا نہیں ہوا؟ تو دیکھیں ہمیں علم اتنا نہیں ہے, ہمارے پاس شیطان بھی آ کے کچھ نہ کچھ بکواس کر سکتا ہے اور ہمیشہ یہ لگے کہ یہ الہام ہو رہا ہے. تو ویسے جو پازیٹیوٹی آتی ہے اور دین کی جو اچھی باتیں آتی ہیں وہ ایک الہامی صورت ہوتی ہے, ٹھیک ہے, لیکن یہ ہر بندے کو نہیں آتی, یہ مومن کو, ایمان والے کو آتی ہے یہ الہام, یہ کرامات میں سے ہے. تو بہرحال چل ابھی تک تو فی الحال ہم یہ ٹینشن نہ لیں گے ہمیں آئی یا نہیں آئی, ہو سکتا ہے کسی کو آئی ہو, اللہ عالم. فرق کیا ہے؟ فرق اس کا علم کرے گا, اس کا علم فرق کرے گا. دیکھیے بہت سے لوگ جو ہے نا, شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جتنے جو قبروں کی طرف جاتے ہیں اور ان سے استغاثہ کرتے ہیں اور دعائیں کرتے ہیں, تو ان کو جواب ملتا ہے قبر کی طرف سے, قبر میں سے جواب آتا ہے, اور یہ سمجھتے ہیں کہ صاحب قبر نے مجھے جواب دیا ہے. لیکن وہاں پہ شیطان ہوتا ہے, شیطان آواز نکال, جیسے کہ بقرہ کا واقعہ ہے نا, بقرہ کا واقعہ بھی تو یہی تھا نا, ایک گائے کو بنا دیا اور پھر جسد اللہ خوار, اس کی گائے کی آواز نکل رہی تھی. لوگ سمجھے بھائی یہ تو بڑی مبارک مٹی سے بقرہ بنی گئی ہے, اس کا مطلب یہ تو خدا ہے. شیطان آوازیں کس رہا تھا وہاں پہ. تو یہ لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا نا کہ شیطان میری شکل میں تمہارے خواب میں نہیں آ سکتا, اگر میں آیا ہوں خواب میں تو میں ہی آیا ہوں, شیطان میری شکل اختیار نہیں کر سکتا. اسی لیے ایک شخص آیا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس, اور اس نے کہا کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے. عبداللہ بن عباس نے کہا کہ مجھے ذرا کیریکٹرسٹکس بتاؤ, تم نے کس شخص کو خواب میں. تو پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ صحابی اگر اللہ کے نبی کو خواب میں دیکھے تو صحابی یہ گارنٹی دے سکتا ہے کہ اللہ کے نبی تھے. ہمارے خواب میں شیطان کسی اور صورت میں آ کے یہ کہہ سکتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں, کیونکہ ہم نے اللہ کے نبی کو نہیں دیکھا, ہمیں نہیں پتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں یا شیطان آیا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ شیطان میری شکل میں نہیں آ سکتا. یہ نہیں کہا کہ شیطان اپنی شکل میں آ کے یہ کہہ دے کہ میں اللہ کا نبی ہوں, یہ تو کہہ سکتا ہے. اور ٹھیک ہے, ہاں, اور اسی طرح جو ہے وہ اور بھی لوگوں کو پتہ نہیں آگے نئے نئے وظیفے بتا رہے ہوتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے خواب میں اور وظیفے بتا رہے ہیں. اب وہ ایک بدعت ہے, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بدعت بتانے آئے تھے نعوذ باللہ. تو ہمیں نہیں پتا کہ ہم آج کوئی بھی آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکتا کہ اللہ کے نبی ہی خواب میں آئے, کیونکہ ہم میں سے کسی نے نہیں دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, کسی نے نہیں. ہو سکتا ہے شیطان آیا ہو
کسی اور کے روپ میں اور وہ کہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں. آپ کیسے ڈفرینشیٹ کریں گے؟ سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو بتائیے رہا ہوں کہ یہ جو الہام بھی اگر جو انسان سمجھ رہا ہوتا ہے بہت دفعہ کہ مجھے الہام ہوا ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے، تو لہٰذا یہ کام کر گزرو. تو بہت دفعہ شیطان بات ڈال رہا ہوتا ہے، تو یہ آپ کا علم ہوتا ہے، پختہ علم جو جس کے پاس ہوتا ہے نا وہ ان چیزوں میں فرق کرتا ہے، اس کے پاس دینی علم ہوتا ہے. ان فرعون و حامان و جنودہما کانوا خاطئین، بے شک فرعون اور حامان اور ان کی جو فوجیں تھیں وہ خطا کار تھیں. وقالت امرأة فرعون قرۃ عین لی ولک، اور فرعون کی بیوی نے جس کا نام کیا ہے آسیہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رجال میں سے بہت سے لوگوں نے تکمیل کا درجہ، کمل من الرجال کثیر، رجال میں مردوں میں سے بہت سے لوگ کمال کے درجے کو پہنچے ہیں، لیکن عورتوں میں صرف خدیجہ اور مریم اور آسیہ. اور عائشہ کی فضیلت تمام عورتوں پر ایسی ہے جیسے کہ سرید کی فضیلت. سرید کو کیا کہتے ہیں تمہیں؟ خیر یہ ایک ڈش ہے بہت زبردست قسم کی جو اس میں جو ہے وہ پائی جاتی ہے عربوں میں. تو سرید کی فضیلت تمام کھانوں پر. دو خواتین جو ہیں وہ کمال کے درجے پر پہنچی ہیں، کون ہے؟ مریم علیہ السلام اور آسیہ. آپ دیکھیں مطلب کمال کی عورت، وہ بھی فرعون جو کہ ظالم ترین تاریخ میں جو گزرا ہوگا، اس کی بیوی. یہ کچھ ایگزامپلس جو میں کچھ قصص جو ملتے ہیں نا قرآن میں، کچھ تھوڑے سے ایکسٹریم ایگزامپلس ملتی ہیں. ایکسٹریم ان سینس کے پلے درجے کا کافر اور پلے درجے کی ان کی بیوی جو کہ نیک ہے، کس طرح سے سروائیو کر رہے ہیں. تو اس کے نیچے جو جتنی بھی خواتین کے ساتھ یہ مسئلہ ہے کہ ان کے ہسبینڈ نیک نہیں ہے، سب کو کنسولیشن، سب کو تسلی، سب کے لیے لیسن ہے کہ نہیں ہے. یعنی ایک ہائٹ اللہ تعالیٰ نے ایک میکسیمم لیول، ایک ایکسٹریم لیول ذکر کر دیا. اب قیامت تک آنے والی جتنی خواتین ہیں جن کو ان کے خاوند کے اعتبار سے آزمایا گیا ہے، وہ سب اس اسپیکٹرم کے نیچے آ رہی ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح یوسف علیہ السلام کا معاملہ دیکھیں، یعقوب علیہ السلام کا معاملہ دیکھیں. یعقوب علیہ السلام کو اپنے چہیدے کے بارے میں کس طریقے سے آزمایا گیا. ایک ہائٹ ہے اس کی. تو جس شخص کو اپنے بیٹے کی عدم موجودگی یا اپنے بیٹے کی فوتگی یا اپنے بیٹے کی کسی بھی مصیبت پر افسوس ہے، تو یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام کا واقعہ. یہ قرآن کے جو قصے ہیں بڑے کنسولنگ ہوتے ہیں. کون سا قصہ آپ، ہر کوئی نہ کوئی قصہ آپ کے ساتھ ریلیٹ کر رہا ہوتا ہے. یہ قصوں کی بڑی اہمیت ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن اتارا ہے فی ذکرکم، اس میں تم سب کا ذکر ہے. یعنی تم اگر قرآن پڑھو گے تو کہیں نہ کہیں اپنی اسٹوری سے، اپنی لائف سے کہیں نہ کہیں قرآن سے ریلیٹ کرو گے. فی ذکر، تمہارا ذکر ہے، ہر بندے کا ذکر ہے، آپ کا، میرا، سب کا. قرآن کو تھوڑا غور و فکر سے پڑھیں تو قرآن سارے یہی وجہ ہے نا، قرآن غم لے جاتا ہے، جو غم کی دعا ہے. اللہم اجعل القرآن ربیع قلبی و نور صدری و جلاء حزنی و ذہاب غمی و غمی. قرآن کو ہی میرے سینے کی بہار اور میرا غم کے جانے کا ذریعہ بنا دے. تو انسان جو ہے وہ قرآن پڑھتا ہے تو اس کے سارے جو بھی مصیبتیں، تکلیفیں، پریشانیاں ہوتی ہیں وہ دور ہو جاتی ہیں. کیوں؟ کیونکہ اپنے سے زیادہ مصیبت والوں کی وہ ایگزامپل جب پڑھتا ہے اور دیکھتا ہے کہ کیسے وہ ڈیل کیا لیسنز ہیں ان سٹوریز میں، ان قصص میں، تو وہ اپنی لائف پر اپلائی کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے کیسے صبر کیا اپنے بیٹے کی عدم موجودگی میں. آسیہ نے اپنے ہسبینڈ کی طغیانی اور نافرمانی پر کیسے صبر کیا. موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اپنے بیٹے کی کو آگے دینے میں کیسے صبر کیا، کیسے اللہ پر توکل کیا، اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ کیسے لوٹا دیا. ایک واقعی معجزہ تھا. اللہ تعالیٰ اسی آگے آیت ہے کہ یہ سب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے ساتھ اس لیے کیا تاکہ یہ جان لے کہ اللہ کے وعدے حق ہیں. Allah's promises are true. اللہ کے وعدے پر حق ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بہت سے وعدے کیے مومنین کے ساتھ. فرق یہ ہے کہ ہم ان وعدوں کو سیریسلی نہیں لیتے. اللہ کے وعدے پر حق ہیں، اللہ کے وعدوں کو پر یقین کرو. اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ اللہ کے دین پر جو چلے گا اللہ تعالیٰ اس کی دنیا اور آخرت اچھی کر دے گا. You believe it. ایمان رکھتے ہیں. اللہ کے وعدے پر حق ہے. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں سے وعدہ کیا تھا کہ ہم اس کو تیری طرف لوٹا دیں گے. کیسے لوٹایا؟ لوٹایا بھی، اور موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اسے دودھ بھی پلا رہی ہے اور اس کی اجرت بھی لے رہی، اور اچھے طریقے سے پرورش بھی پا رہے موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل، بادشاہ کے محل. تو آسیہ نے کہا، یعنی فرعون کی بیوی نے کہا قرۃ عین لی ولک، کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک. یعنی فرعون لا تقتلوہ، سے قتل نہ کرو، ایسا ینفعنا ونتخذہ ولدا وہم لا یشعرون، امید ہے کہ ہم سے یہ ہمیں فائدہ دے گا، او نتخذ ولدا، یہ ہم سے بیٹا بنا لیں گے. اس سے پتہ چلتا ہے فرعون کی اولاد نہیں تھی، فرعون کی اولاد نہیں تھی اور رب اعلیٰ بنا پھرتا تھا، بچہ تو پیدا نہیں کر سکتا تھا. اور رب اعلیٰ اسی طرح یہ شیخ عبدالسلام بھٹوی رحمہ اللہ حافظ اللہ نے اپنی تفسیر میں ذکر کیا ہے کہ
کی جو اجمیری کا مزار ہے لاہور میں، ان کی بھی کوئی اولاد نہیں تھی، اور ان کی قبر پہ جا کے لوگ اولادیں مانگے. سبحان اللہ. ان کے پاس خود اولاد نہیں، وہ لوگوں کو کیا دے گا؟ عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا، یا ہم اس کو بیٹا بنا لیں. وهم لا يشعرون، اور اس کو وہ شعور نہیں رکھتے تھے کہ کیا موسیٰ علیہ السلام کے لیے کیا بنے گا آگے جا کے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اتنا لاڈ اور پیار سے موسیٰ علیہ السلام کو پالا، لیکن اللہ کا پلان کچھ اور ہی تھا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ والدین جو ہے اپنے بچوں کو بڑی لاڈ پیار سے پالتے ہیں، اور اس کے چکر میں اللہ کے دین کی کو فراموش کر دیتے ہیں، اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، صرف بچے کا فیوچر اچھا ہو جائے، بچے کی زندگی اچھی ہو جائے، لیکن یہ نہیں پتا ہوتا کہ وہ بچہ بڑا ہو گئی والدین کے کا بوال بن جائے گا. بہرحال اس آیت مزید ہم انشاءاللہ اور ایکسپلین کر لیں گے اگلی کلاس میں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت. جو آخری ہفتے میں پڑھا جائے گا نا وہ زیادہ آئے گا، پتہ ہے آپ لوگوں کو، میں اپنے بارے میں بتا رہا ہوں. ویسے عموماً پتہ ہے ہمیں مجھے تکا لگانا پڑتا ہے کہ میں نے کب تک، کیونکہ پیپرس ہم نے 2 ہفتے پہلے سبمٹ کرنا ہوتا ہے لکھ کے، تو تکا لگانا ہوتا ہے. تو عموماً میرے اسٹوڈنٹ جو ہے وہ سمجھ جاتے ہیں کہ اتنی جلدی جلدی پڑھانا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو آئے گا، کیونکہ میں نے وہاں تک جہاں تک میں نے پیپر بنایا ہوتا ہے مجھے کورس کور کرنا ہوتا ہے. تو کبھی کبھار میں بہت زیادہ پیچھے چل رہا ہوتا ہوں اور اس کو میں نے کور کرنا ہوتا ہے، تو اسٹوڈنٹ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ ٹاپک جلدی جلدی پڑھا رہے ہیں، اس کا مطلب یہ آئے گا. ہنٹس دے رہا ہوں آپ کو. نہیں عموماً جو ہے وہ اب مجھے نہیں پتا کہ وہ میرا میں جو پیپر بناتا ہوں اس میں میں بہت زیادہ سوچتا نہیں ہوں میں نے کیا بنانا ہے. قرآن کھولا اور اگر مجھے یاد ہوا کہ میں نے کلاس میں یہ پڑھایا تھا تو میں دے دیتا ہوں بس. پڑھایا ہو نہ پڑھایا وہ الگ بات ہے، پھر ہم بعد میں دیکھ لیں گے. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے پاسبلٹی ہے کہ آپ سے پہلے لوگوں کو پڑھا دیا ہو میں نے، یا کوئی دوسری جگہ پڑھا دیا ہوگا، تو وہ آپ کی قسمت ہے، پھر وہ آ جائے گا. شیخ عبداللہ ناصر رحمانی حافظ اللہ کا دورہ ہے اس سیٹرڈے سنڈے، اسی سیٹرڈے نا 8 ہاں اس سیٹرڈے سنڈے شیخ عبداللہ ناصر رحمانی حافظ اللہ کا دورہ ہے. تو جو آ سکتے ہیں وہ ضرور اٹینڈ کیجیے، ٹھیک ہے. بڑے علماء کی مجالس میں بیٹھنا. جی سعد بن ابی وقاص، سعد بن ابی وقاص مسجد ڈیفینس فیز 4 وہاں پہ انشاءاللہ عصر سے عشاء تک ہوگا. آپ میں سے کسی نے دورہ اٹینڈ کیا ہے شیخ صاحب کے؟ تو کیجیے گا. ابھی آن لائن بھی آئے گا، شاید آن لائن بھی آئے گا. آپ لوگوں کو یہ لگ رہا ہے کہ قرآن کے لیے پیپر میں تیاری کرنا کی ٹینشن ہے؟ کوئی ہے؟ نہیں ہے؟ کیوں؟ آسان ہے، دیکھیں گے انشاءاللہ. تو قرآن کے لیے تیاری کرنے کی ٹینشن نہیں ہے، تو کس پیپر کے لیے ٹینشن ہے؟ ہاں اذان ختم ہو جائے. اچھا یہ ذہن بات آئی کہ اگر کوئی میرے سوشل میڈیا اکاؤنٹ جو مینیج کر رہے ہیں کوئی والنٹیئر کر سکتا ہے آن لائن یا آن سائٹ. ابھی تو جو ہے وہ ایک ہی سسٹر کام کر رہی ہے، وہ بھی 3rd ایئر کی ہے، ٹھیک ہے. اگر کوئی اور والنٹیئر کر سکتا ہے، والنٹیئر کی ضرورت ہے کیونکہ میرے پاس کانٹینٹ زیادہ ہے اور بندے کم. تو والنٹیئر اگر کوئی کر سکتا ہے تو وہ ضرور آگے آئے، اس کو والنٹیئر کرے. والنٹیئر میں کوئی بہت زیادہ کام نہیں ہوگا، پھر دیکھ لیں گے کہ کیا کام کیے جا سکتے ہیں.